بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل رات کو ہم نے یہ ناول سٹارٹ کیا تھا، ایک لفظ محبت، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ تو اس کی آج ہم سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آرمی بیسڈ ہے، سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ ہے اور چائلڈ ابیوز بیسڈ پہ بھی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو آئیے ہم اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کس بارے میں؟ عائشہ کے پوچھنے پر اپنی قمیض کے گھیر پر کڑھائی کا کام کرتی سائمہ نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہی یار اپنے فربود بھائی کے بارے میں؟ ان کے بارے میں کیا نوٹ کرنا؟ ہاں چچی، کل ایک نئی جگہ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ سچی تم نے ان کے لہجے کا غرور نہیں دیکھا؟ صبح میں رشتے کروانے والی کوئی فون پہ بتا رہی تھی میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، بہو بھی مجھے اس کے ہم پلہ چاہیے۔ باہر سے پڑھ کے جانے سے پہلے جس کمپنی کے لیے کام کرتا تھا واپس آتے ساتھ ہی اس کمپنی نے دوبارہ سے جاب کی آفر دے دی، تنخواہ پہلے سے 4 گنا زیادہ۔ باپ کے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، اب بس شادی کرنی رہ گئی ہے، اگلے چند ماہ میں اس کام سے بھی فارغ ہونا چاہتی ہیں۔ باجی سائمہ، آپ کیسے ایک وقت میں 2 کام کر لیتی ہیں؟ باتیں بھی کیے جا رہی ہیں اور کڑھائی بھی جاری ہے۔ فاطمہ کو جواب سائمہ کے بجائے عائشہ نے دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، سائمہ باجی تو ایک انگلی پر فٹ بال گھما سکتی ہیں، گیند کو ایک بلہ مار کر وہ چچے غفور کی حویلی کے اس پار پہنچا سکتی ہیں، ایک ٹائر والا سائیکل چلا سکتی ہیں۔ بس کر دے بہن، میں کسی سرکس میں کام نہیں کرتی ہوں۔ عائشہ گنوائے گئی تو سائمہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہیرا نے ایک نظر سب لڑکیوں پر ڈالی۔ شدید گرم دن تھا، اوپر سے لائٹ بند، اس لیے سب کمروں سے باہر نکل کر صحن میں لگے درختوں کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ گرمی کی شدت تو کم نہیں ہوئی مگر اندر کے مقابلے میں باہر پھر بھی سکون تھا، ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا تھا۔ ہیرا نے گوندے ہوئے میدے میں سے تھوڑا سا آٹا لیا، باقی کو اسی طرح ململ کے رومال میں اچھی طرح لپیٹ کے پیالے میں رکھ کر اوپر نیا نکور چھابا رکھ دیا۔ پہلے اس چھوٹے سے پیڑے کو اچھی طرح ہاتھ میں مسلا، پھر لمبی سی اسپیکٹری کی سائز کی تار بنا لی، جسے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سپیڈ اور مہارت کے ساتھ مسل کر چھوٹی چھوٹی سوئیاں توڑ کر چھابے میں پھینکتی جا رہی تھی۔ ایک رنگے پائے والی چارپائی پر صاف ستھری گہرے رنگوں کی چادر بچھی تھی جس پر وڈی اماں براجمان تھی، ان کے سامنے بھی ایک نیا چھابا پڑا تھا جس میں سیویاں بنا رہی تھی۔ رضیہ چچی ہمسائی کی بیٹی کا فراق کاٹ رہی تھی، ان کے ہاتھ کی صفائی سارے گاؤں کیا سارے خاندان میں مشہور تھی۔ سبھی لڑکیوں کے کپڑے ڈیزائن بھی وہی کرتی تھی۔ کپڑے کے معاملے میں ان کی پسند اور میان بڑا منفرد تھا، اس لیے جو بھی وہ بنا دیتی ہزار نخروں والی لڑکیاں خوشی خوشی پہن لیتی۔ عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو پنکھے کی طرح جھلاتے ہوئے دھائی دی۔ ہائے وڈی اماں، بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ تو وڈی اماں کیا کرے، بارش بھی نہیں مان سکتی کیونکہ تیرے باپ کی گندم ابھی تک باہر کھیتوں میں پڑی ہے، جا کر واسے کو فون کر کسی لڑکے کو بھیج کر تمہارا سڑا جنریٹر بنوا دے۔ رخشندہ نے ساس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اماں رہنے دے، موا جنریٹر خراب پڑا ہے، تبھی تو یہ نوابزادیاں ذرا باہر نکلی ورنہ 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھ کر بالکل ہی نکمی ہوتی جا رہی ہیں، نہ ان کو کسی کے کپڑے دھونے کی فکر نہ کھانا پکانے کی، مائیں ہی ابھی تک چولہوں میں کھپتی ہیں۔ ان کی عمر میں ہم نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، امی جی کو بس چارپائی پر بٹھا دیا تھا۔ ہاں تو غلط کیا نا آپ نے، بیٹوں نے نانی اماں کو کام کرنے کی عادت رہنے نہیں دی اور ممانی کو کوئی کام آتا نہیں تھا، بیچاری نانی اماں کے لیے کتنا مشکل بیٹیوں نے نانی اماں کو کام کرنے کی عادت رہنے نہیں دی اور ممانی کو کوئی کام آتا نہیں تھا، بیچاری نانی اماں کے لیے کتنا مشکل ہوا تھا۔ اگر آپ اپنی امی کا خیال کرتی تو بھابھی اتنی مختلف بیک گراؤنڈ کی نہ لاتی۔ نانی اماں 3 پور تندور پر اکیلی لگا لیا کرتی تھی، 3 پور، اور ممانی اب بڑی مشکل سے سالن گھر میں بناتی ہیں، روٹیاں باہر سے لگواتی ہیں۔ ماڈرن اور روایتی ماحول کا کیا خوبصورت منظر ہے۔ سائمہ کی بات پر رخشندہ کے جیسے زخم ہرے ہو گئے، فوراً بولی، ہائے ہائے، ہمیں کیا پتا تھا بھابھی اتنی نازک مزاج نکلے گی، وہ تو بس ایک کام ہی جانتی ہے، سارے ہاتھ پیر کان ناک پہ بلیچ کیسے کرنی ہے۔ اب بھائی بھی ہمارا ایک ہے، 2-4 ہوتے تو امی دوسرے بیٹے کے ساتھ رہ لیتی، اس بہو کی نوکرانی تو نہ بنتی۔ تو رخشندہ اسی بھائی کی 2 شادیاں اور کرا دو، ماشاءاللہ جوان جہان ہے، رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، اسے کیا مشکل 3 بیویاں آسانی سے رکھ سکتا ہے۔ اماں وڈی کے مشورے پر رخشندہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آئے ہائے اماں، وہ شوہر کو ویسے گنجا کر دے گی، وہ تو اس کا بہنوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی، کجا کے ایک عورت برداشت کرے گی۔ اب تو اولاد ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا، اللہ ان کو گرم ہوا بھی نہ چھوئے۔ شودی جھلی، دیکھو ذرا اس کو بھی، ابھی بھرجائی کی زیادتیاں کر رہی تھی، اب اسی کی اولاد کو دعائیں دے رہی ہے۔ اماں میرے بھائی کی اولاد ہے، بھابھی بھی بدید ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہے، اپنے شوہر کا خیال تو کرتی ہے، اور ہمارا کیا، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماں کے دم کو، بس دکھ آتا ہے جب ماں کو مشقت کرتے دیکھتی ہوں، ساری عمر انہوں نے کام ہی کیا ہے، آخری عمر تو آرام ملے۔ تائی اماں ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی امی کی بڑی خدمت کی۔ پتر ہم نے تو کی، اب تو بیٹے کی باری ہے، پر ہر کوئی ہماری اماں وڈی کی طرح خوش قسمت نہیں ہے جن کی اولاد بوڑھی ہو گئی پر آج بھی ہر کام میں اپنی ماں کو آگے رکھتے ہیں۔ میری دھی، یہ اس ڈنڈے کا کمال ہے جو آج تک میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، ورنہ میرے گھر میں بھی کیسی کیسی تحریکیں جنم لے چکی ہیں، تم واقف ہی ہو۔ اماں وڈی نے اندر سے آتی شمیم کی جانب آنکھ سے اشارہ کر کے جتایا تو رخشندہ سمیت سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
شمیم نے سوئس لان کا ہلکے رنگوں کا خوبصورت پرنٹ پہنا ہوا تھا، سلیقے سے سجا دوپٹہ، صاف ستھرے ہاتھ پیر، ایک کلائی میں سونے کے کڑے، دوسرے میں راڈو کی گولڈن گھڑی، سفیدی مائل سانولا رنگ۔ وہ بلا شبہ ایک بڑی وزادار خاتون تھی۔ اماں میری ابھی رشتے والی سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ لڑکی کو 2 دن کی چھٹی ملی ہے، کل اپنے گھر آ رہی ہے، ہم لوگ بھی کل ہی جا کر اس کو دیکھا ہے۔ اچھی بات ہے، کدھر جانا ہے؟ لاہور گلبرگ میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک مطالبہ ہوا ہے۔ رشتہ ابھی ہوا نہیں اور پہلے سے مطالبے شروع ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کی بہنیں وغیرہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لڑکے کو ساتھ لے کر ہی آئیں، ہم اکیلے لڑکے کو ہی بھیج دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں اس طرح سے وقت کی بچت ہوگی، لڑکی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نوکری کر رہی ہے، چونکہ ابھی نوکری نہیں ہے، روز روز چھٹی نہیں مل سکتی، اس لیے اگر پہلی ملاقات میں ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند یا ناپسند کر دیں تو دونوں خاندانوں کا وقت بچ جائے گا۔ رضیہ چچی بولی، مان کے بھائی پڑھے لکھے لوگ کتنے سیانے ہوتے ہیں، کتنا وقت کا خیال کر رہے ہیں، ایک ہم 10 دفعہ ایک جگہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اینڈ پر نہ بول کر واپس آ جاتے ہیں۔ بیٹھی رہو تم اتنی سیانی، دیکھ پرکھ کر ہی رشتے کرنے چاہیے، اور ایک ملاقات میں بھی کسی کی اصلیت نہیں کھلتی، پتہ تو تبھی چلتا ہے جب لڑکی گھر آ جاتی ہے، پھر رنگ کھلتے ہیں لڑکے کی ماں کے بھی اور لڑکی اور نئی آنے والی کے بھی۔ اماں وڈی کو درمیان میں ٹوک کر شمیم نے استفسار کیا، اماں کیا پھر آپ کی اجازت ہے میں ان کو کل کے لیے ہاں کر دوں؟ اپنے بیٹے سے پوچھو، شوہر سے مشورہ کرو، جنہوں نے جانا ہے، آپ نے بھی تو جانا ہے، اور بڑی تو آپ ہی ہیں، جیسے آپ کہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تاشفا چھٹی پر گئی ہوئی ہے، تمہیں علم ہی ہے، اس کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی۔ جی جانتی ہوں، آپ نے خواہ خود کو اس لڑکی کا محتاج بنایا ہوا ہے، کرتی ہی کیا ہے آپ کے لیے، جو 50,000 تنخواہ رکھی ہوئی ہے، یہ پورا ماہ تو اس نے ماں کے ساتھ ہی گزارا، تنخواہ کاٹ لیجیے گا۔ دیکھ دیئے میں کسی کو اجرت پر 50,000 دوں، لاکھ دوں یا مفت میں ہی 2-4 دے دوں، تم فکریں مت نہ پالا کرو، یہ میری ذاتی کمائی ہے جس میں سے اپنی مددگار کو اس کا حصہ دیتی ہوں، پورے 2 مربع زمین مجھے باپ کی جانب سے ترکے میں ملی ہے، میں ایک چھوڑ 4 لوگ اپنی مدد کے لیے رکھ لوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ بعدن ناخواستہ شمیم کو ہاں ملانی پڑی۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کو فون کر دیں، کل صبح تک آ جائے گی، ہمارے پیچھے کوئی پولیس تو نہیں لگی ہوئی کہ ابھی لڑکی والوں کی بات مانی جائے اور وہ بن باپ کی بچی جیسے میرے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، اور تو اس کو کوئی کام نہیں ہے، تمہاری سگی بھتیجی ہے، ہم سب اس کو اس دن سے کہہ رہے ہیں، بیمار ہو کر چھٹی پر گئی ہے، اللہ شفا یاب کرے، تم اتنی پتھر دل ہو، اتنا نہیں ہوا ایک دفعہ فون کر کے خیریت ہی پوچھ لو، جن سے دن رات رابطے میں رہتی ہو، وہ اگر بھائی بہن ہے تو یہ بھی تمہارے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، اس کا تم پر زیادہ حق ہے۔ اماں میرے سامنے اس منحوس کا نام مت لیا کریں، باپ اور بھائی کو نکل گئی، میرے تو بس میں ہی نہیں، ورنہ میں اس کا سایہ بھی اپنے گھر پر نہ پڑنے دوں، آپ کو بھی یہی کہوں گی اس سے جان چھڑوا لیں، ایسے غلیظ انسانوں کو تو موت بھی نہیں آتی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، شمیم تم اپنا غرور کنٹرول کرو، اللہ کو ایسے بے درد دل ذرا بھی پسند نہیں ہے، کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھو، اللہ کہتا ہے جب ان پر اپنی نمازیں کروں تو کہتے ہیں یہ سب ہماری اپنی کمائی ہے، اور جب ذرا تکلیف میں مبتلا کروں تو دھاڑے دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہم پر مشکل ڈال دی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا نہیں بلکہ یہ جو تم یتیموں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، غریبوں کا نہیں پوچھتے، اس کے بدلے میں اللہ تم پر مشکل ڈالتا ہے۔ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے دل اتنا تنگ، مجھے اگر ساتھ لے کر جانے کی خواہش ہے تو جان لو میں تو اس بچی کی محتاج ہوں، وہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے، اللہ اس کو 2 جہان کی خوشیاں عطا کرے، قیامت والے دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو، بڑی صابر بچی ہے، اپنی سگی اولاد کو تو کبھی اتنی دعائیں دے دیا کرے، ایک ماں اپنی اولاد ہی کیا کبھی کسی غیر کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتی، پر کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ آپ کی زبان ان کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ میں لڑکی والوں کو ہاں کر دوں؟ شمیم نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ بولا تو ہے اپنے شوہر اور بیٹے سے پوچھ لو، وہ دونوں میرے کہے کا انکار نہیں کرتے، صرف آپ کی جانب سے ڈر تھا اسی لیے آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ میرے سعادت مند بچے، اگر وہ مرد ہو کر تم سے اختلاف کی ضرورت نہیں رکھتے تو میری کیا مجال ہے، جاؤ کہہ دو ہم کل آ جائیں گے۔ شمیم ساس کے طنز پر آنکھیں گھماتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے وہاں سے جانے پر اماں وڈی بآواز بڑبڑائیں، یہ عورت نہیں بدل سکتی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ آشو پتر ذرا تاشی کا نمبر تو ملا؟ جی دادو۔ دکھ لکھے، میں چاہتی ہوں کوئی میرے اندر کا دکھ کاغذ پر لکھے، کیا بھلا میرا دکھ دیکھ کر پڑھ کر کوئی محسوس کرے گا، کسی کو احساس ہوگا میں کس قدر اذیت میں ہوں، کیا صرف پڑھ لینے سے میرے دکھ کی گہرائی ماپی جا سکے گی؟ جسم میں روگ ہو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جنرل ڈاکٹر کو سمجھ نہ آئے تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، جب روح روگی ہو جائے، خود اپنے آپ سے نظر نہ ملائی جائے، کہیں امان نے نظر نہ آئے، زندگی کی ساری رنگینی کو کالے پینٹ کا برش مار کر سیاہ کر دیا جائے تو انسان کیا کرے، کس طبیب سے رابطہ کرے، کس کو نبض دکھائے، کیا خوشی کہیں دکان سے ملتی ہے جو انسان 1 کلو کے حساب سے خرید لائے، گھر آ کر پانی کے ساتھ نگل لے، اس کے اندر باہر کا موسم بدل جائے، جب تک دعا کی تاثیر رہے انسان سارے غم بھول جائے، مگر یہ ممکن ہوتا تو دنیا میں انسان کو چاہیے کیا تھا، اپنے اپنے درد ایک باکس میں بند کرتے دریا میں بہا دیتے، خود خوش رہنے کی دوا کھا کر مست ہو جاتے۔ اس نے ہتھیلی پہ رکھی گولیوں کو ایک بار پھر گھورا، نیلی پیلی سفید سرخ پوری 4 گولیاں تھیں، ان کو اس کے ذائقے سے کب کی نفرت ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود جب ضرورت پڑتی وہ فوراً اسے اپنا باکس کھول کر دوا پھانک لیتی۔ وہ اپنے صحن میں لگے جھولے پر گردن جھکائے بیٹھی تھی، دونوں بازوؤں کے گھیرے میں جھولے لے رہی تھی، مگر وہ جھولا جھول نہیں رہی تھی، ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ پہلے جھولے پر چھاؤں تھی، مگر جوں جوں سورج سوا نیزے سے اتر کر دوسری جانب جا رہا تھا، سائے لمبے ہونے سے ذرا پہلے کا
وقت تھا، ہلکی ہلکی دھوپ جھانکنے لگی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن 5 منٹ پہلے ماں کے کہنے پر اس کو دوا اور پانی کا گلاس پکڑا کر گئی تھی، ساتھ خاص تاکید کہ کھا لو، مگر وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی گولیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ تاشی اپی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ جس بے تابی سے وہ اٹھ کر اندر کو بھاگی تھی، دوا ہاتھ سے گر گئی، پانی کا گلاس فرش گیلا کر گیا۔ ماں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا تھا، اپنے کمرے میں تک وہ بھاگتی بھی گئی تھی۔ فون 24 گھنٹے ہاتھ میں لیے گھومتی تھی، اس وقت چارجر پر لگا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں فون تھام کر کالر کی آئی ڈی دیکھی۔ بڑی اماں کا نام دیکھتے اس نے غصے سے فون فرش پر دے مارا، فون کی بیٹری اور باڈی الگ ہو کر کمرے میں کھلے دروازے سے باہر جا گری۔ اس نے اپنے حلق سے نکلتی چیخوں پر بند باندھتے ہوئے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور منہ پر دوپٹہ رکھ کر اپنے آپ کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ صرف ایک میسج ہی کر دیتے، یہ بتانے کو ہی میسج کر دو کہ اب تم سے محبت نہیں رہی۔ میں 1 مہینے سے پل پل مر رہی ہوں، کیا تم تک میری دکھ کی آواز نہیں جاتی ہے؟ اگر مجھے ایسے ہی چھوڑنا تھا تو کیوں اتنے قریب آئے؟ مجھے اپنا عادی کیوں بنایا؟ دواؤں کے سہارے جی رہی تھی نا، میں جینا سیکھ لیتی، تم نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ دن رات اپنی طرف متوجہ رکھا، میری آنکھوں میں خواب سجائے۔ نہیں، قصور تمہارا بھی نہیں، سارا قصور میرا۔ تم تو میرے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ تم جس لڑکی سے آج تک محبت کرتے آئے، میں وہ کب تھی؟ وہ تو نہ جانے کب کی مر گئی، تم سے ملنے سے پہلے ہی مر گئی ہوئی تھی۔ میں ہی غلط ہوں، ظاہری بات ہے، میری اصل شخصیت جاننے کے بعد تم نے کب مجھ سے تعلق رکھنا تھا؟ اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ کرسی پر دونوں گھٹنوں میں سر دیے خود ہی شکوے اور دلیلیں دیے جا رہی تھی۔ دروازے کا لاک باہر سے کھولنے کے بعد خالدہ اندر آئیں۔ کان کے ساتھ تاشفا والا ہی فون لگایا ہوا تھا، چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ میں تو خود نہیں سمجھ پا رہی اس کو اچانک سے ہو کیا گیا۔ جس دن سے گھر آئی ہے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھلا رہی ہوں، یہی سمجھے زبردستی کر کے اس کے پیٹ میں ایندھن بھیج رہی ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی مکر گئی ہے۔ میں خود ہی جا کر اس کی حالت بتا کر اس سے دوا لے آئی تھی، وہ بھی یہ 3 وقت لینے والی گولیاں دن میں بمشکل 1 دفعہ لے رہی ہے۔ ساری رات نہیں سوتی، میں بار بار اٹھ کر دیکھتی ہوں آیا نیند آ گئی ہوگی، پر ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے حد سے گہرے ہو گئے ہیں، وزن بھی کم ہو گیا۔ میں بڑی دکھی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں مزید کیا کروں۔ مجھے اپنی بیٹی جتنی عزیز ہے، اتنا اس کی زندگی مشکل ہے۔ خالدہ بیٹی میری بات سنو۔ چودھرانی جی، میرے میں اب حوصلہ نہیں ہے، آج آ کر اسی کو دیکھ کر جیتی ہوں، اور جب سے یہ کسی چیز کو سر پر سوار کر لیتی تب قطرہ قطرہ یہ نہیں مرتی، میں مرتی ہوں۔ وہ خود بھی رو رہی تھی، تاشفا ویسے ہی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، آنسو تھم گئے تھے، آنکھیں موندی بیٹھی تھی۔ کاش کسی کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ خالدہ، ہمت سے کام لو بیٹی، اور تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں اس پریشانی کی جڑ تک جاتی، یہ تو آج میں نے خود فون کر لیا، ورنہ تو میں بے خبر ہی رہتی۔ اس کو فون دو، میں اس کی خبر لوں۔ بڑھاپے میں ماں کا خون جلا رہی ہے جھلی لڑکی۔ خالدہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ تاشو، چودھرانی جی سے بات کر لو۔ امی آپ فون رکھتے، میں بات کر لوں گی، آپ یہاں سے جائیں۔ اس نے سر نہیں اٹھایا کہ اپنی حالت ماں سے چھپانا چاہتی تھی، دھیمی سی آواز میں شرمندہ سے لہجے میں بول رہی تھی۔ خالدہ نے سر اس بات پہ ہلایا اور فون اس کے پاس رکھ کر باہر کو نکل گئی۔ چھوٹی مافیا دروازے میں اداس چہرہ لیے کھڑی تھی، اس کو بھی ساتھ لے گئی، اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ جانتی تھی چودھرانی اب اس سے سب اگلوا کر ہی دم لیں گی۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، بال پسینے اور آنسوؤں سے گیلے ہو کر چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے بال ہٹائے، دوپٹے سے چہرہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد فون اٹھایا۔ ہیلو، مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ تمہارے اور میرے درمیان بہت سال پہلے ایک وعدہ ہوا تھا، اور یہ وعدہ تمہارے باپ کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔ اپنے باپ کے بعد تمہیں کبھی کوئی پریشانی ہوگی، تم سیدھی میرے پاس آؤ گی، ہوا تھا یا نہیں؟ جی ہوا تھا۔ پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، پورا مہینہ گزر گیا، انہوں نے ایک دفعہ بھی میسج نہیں کیا۔ پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، پورا مہینہ گزر گیا، انہوں نے ایک دفعہ بھی میسج نہیں کیا، نہ میرے کسی فون کا جواب دیا۔ اتنی سی بات پر تم پریشان ہو؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے اور میں آگے آنسوؤں نے آواز بند کر دی۔ تم یا تو رو لو یا میرے سے بات کر لو۔ اس نے جیسے تیسے ان کو ساری بات بتا دی۔ پاگل لڑکی، ملنے کیوں آیا تھا؟ مجھے بتایا ہوتا، میں جا کر اس کی دھلائی کر کے آتی۔ فون تک بات کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، ملنے بلانے کے چکر میں بالکل نہیں پڑنا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے ان کو بس اڈے اسرار بلایا تھا۔ یہ مہینے بھر سے بیماری اس بات کی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ کیا کم ہے؟ میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم تیاری پکڑو، شام سے پہلے ادھر ہونا ہے۔ میری حالت کام پہ واپس آنے والی نہیں ہے، سب یوں ہی باتیں بنائیں گے، کچھ دن اور چھٹی دے دیں۔ میں تو آ نہیں سکتی، تمہیں ہی آنا ہے، لوگوں کی فکر نہ کرو، تم اپنے کمرے تک محدود رہنا۔ پرسوں آ جاؤں گی۔ نہ کل نہ پرسوں، میری الماری دھونے والے کپڑوں سے بھری ہے، دوا کی کل 2 خوراکیں بھول گئی ہوں، آج 1 بھی نہیں کھائی، میرے بستر میں سے بدبو آنے لگی، یہ سارے کام میرے کسی نے نہیں کرنے۔ جب سے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے یہاں تو سب کے سر سے جوں ہی مر گئی ہے۔ ہاں، احسان کر کے 2 وقت کھانا پوچھ لیتی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب میرا منہ نہ کھلوانا، یہاں کس کو پرواہ ہے، مائی کل کی مرتی آج مر جائے، ہمیں تو آزادی ملے۔ باجی ہیرا، ان کے بھائی واسے بھائی، سب تو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ رہنے تو تم آئی بڑی حمایت کرنے والی۔ واسے کے ماں باپ کو بول دیا 1 مہینہ بعد کے دن رکھ کر اپنی بہو کو رخصت کروا کر اپنی طرف لے جائیں، یہ کام بھی نپٹے۔ تم تیاری کرو، ڈرائیور زمان کے کام سے اسی طرف نکلا ہوا آتے ہوئے تمہیں لے آئے گا۔ چہرہ اگر زیادہ خراب لگ رہا ہو تو میک اپ کر لینا، میک اپ مجھ پہ نہیں جچتا۔ ہر بات کا جواب تو تمہارے پاس پہلے سے تیار پڑا ہوا، میں فون رکھ رہی ہوں، شام کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ اماں۔ اللہ دے حوالے میری دی۔ کال بند کرنے کے لیے سکرین پر نظر ڈالی تو نیا صدمہ ہوا، پھینکنے کی وجہ سے سکرین میں کریک آ گیا تھا۔ تے آپ پہلے نہیں خیال سی جب چک کے مارے سی فون تے فون دے وچ کریک ہی پینے سی، اے آپ ہی تاشفا کریک ہوئی ہے۔
فون رکھ کر باہر آئی بغیر کسی کے ساتھ نظریں ملائے۔ باورچی خانے سے پانی کا گلاس بھرا اور باہر آ کر نیچے بیٹھ کر فرش پر گری نیلی پیلی دوا اٹھا کر پانی کے ساتھ پھانک لی۔ آپ پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ میرا معصوم بچہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، میں کیسے جیوں، میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، مجھے کوئی کہیں سے میرا بیٹا کیوں نہیں لا دیتا؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ آج پورے 2 ماہ ہو گئے، کیسی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک اس کا ہلکا سا بھی سراغ نہیں لگا پائے ہو۔ تم صبر کرو، دعا کرو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہیں واپس مل جائے گا۔ میرے میں اور صبر نہیں ہے، میں دعائیں کر کر کے تھک گئی ہوں، میری کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں کوئی میرے سن رہا ہے، نہ وہ نیلے آسمان والا میری سن رہا ہے، میں کہاں جا کر فریاد کروں؟ کون میری جھولی میں بھیک ڈال دے گا؟ مجھے میرا بچہ لا دو، مراد علی، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرا بابر لا دو۔ اس کی کس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ وہ تو گھر سے کھیلنے کی نیت سے باہر گلی میں گیا تھا، پھر واپس کیوں نہیں آیا؟ ہائے، مجھے علم ہوتا میں اس کو جانے جانے دیتی، میں اپنے چاند کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ صرف 4 سال کا ہے مراد علی، میرا بابر صرف 4 سال کا ہے، اس نے تو ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا ممی آج دودھ والی سوئیاں بنا دے، میں بے خبر کملی جھلی سوئیاں بناتی رہ گئی، میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا۔ کتنا رونا چاہتی ہو؟ پچھلے 2 ماہ سے رو رہی ہو، کیا وہ تمہاری طرف سن کر واپس آ گیا؟ میری طرف دیکھو، میں زندہ لاش کی طرح چل پھر رہا ہوں، تم کیا سمجھتی ہو مجھے تکلیف نہیں ہے؟ کیا میرا دل نہیں روتا ہے؟ میں تمہارے پاس تھوڑا سا حوصلہ ادھار لینے کے لیے آتا ہوں تاکہ میں دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جاؤں اور مزید جدوجہد کروں، اس لیے ایسی باتیں کر کے مجھے درگور نہ کیا کرو۔ مراد علی نے بیوی کا روتے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ لاہور کا رہائشی 40 سالہ مرد مراد علی ایک سرکاری آفیسر ہے، اس کی بیوی افشا 28 سال کی ہے، دونوں آپس میں کزن بھی ہے۔ 2 ماہ پہلے ان کا چھوٹا بیٹا بابر علی شام کے وقت گھر پر ٹیوشن پڑھ کر فارغ ہوتے ہی اپنے بھائی کے ساتھ باہر کھیلنے کو نکل گیا۔ بابر سے بڑا سعید تو آدھے گھنٹے بعد گھر واپس آ گیا، مگر بابر نہیں آیا۔ سعید ماں کے کہنے پر اس کو لینے کے لیے گیا، سارے دوستوں کے گھر پہ دیکھ لیا، جس گراؤنڈ میں سب مل کر کھیلتے تھے وہاں دیکھ لیا، کہیں نشان نہ ملا۔ نہ جانے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، سارا علاقہ چھان مارا مگر بابر علی کا کہیں سراغ تک نہ ملا۔ کوئی کہتا نہر کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا، کوئی کہتا اس دن ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، باڈی کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، مگر سارے ہسپتال چھان مارے، بابر علی کہیں نہیں تھا۔ ماں رو رو کو نیم دیوانی ہو چکی تھی، باپ صبر کا پہاڑ بنا ڈٹا کھڑا ہوا تھا، اپنا پیسہ، عہدہ، تعلقات سب کچھ استعمال میں لانے کے بعد بھی ابھی تک کامیابی نہیں ملی تھی۔ یہ تک علم نہ تھا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا… بابر سے بڑی ایک بہن اور بھائی ہیں، ماں نے ان دونوں کو اسکول سے اٹھوا لیا، ان کو ایک پل اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دیتی۔ ہر وقت بابر کی تصویر کو سینے سے لگائے یا تو روتی رہتی ہے یا پھر جائے نماز پر بیٹھ کر لمبے لمبے سجدے دیتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ سے اس ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اس کے ہائے سننے والے کان دعا کرتے ہیں کاش سماعت چھین جائے، کیونکہ اس ماں کا دکھ سونا نہیں جاتا اس صورت جب وہ خود نہیں جانتی زندہ بیٹے کی واپسی کے لیے رو رہی ہے یا وہ چلا گیا ہے۔ ایسا خیال بھی اس کو وقت نزاع جیسی تکلیف دیتا ہے، جیسے روح کو جسم میں سے کھینچا جا رہا ہو۔ محمد بخشا پتر مرے نہیں پل دے، بھاویں ہو کے مرن فقیر۔ کرسی پر ٹیک لگا کر نیم دراز بیٹھے ہوئے اس نے ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی، ہاتھ میں کرکٹ گیند تھا جس کو سامنے دیوار پر اچھالتا اور گیند کے واپس آنے پر لمبے بازو اوپر کو اٹھا کر اسے کیچ کرتا۔ درمیان میں میز پر کھلے کمپیوٹر پر ایک نظر ڈال لیتا، آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے کالی ہو رہی تھی۔ موبائل کی بیل پر اس نے گردن موڑ کر سکرین پر آنے والے نمبر کو دیکھا، چہرے پر الجھن آئی، اگلے پل ٹانگیں میز سے اتار کر فون اٹھاتا ہوا باہر بالکنی میں نظر آیا۔ بڑی بات ہے، آج بڑے لوگوں کی ہماری یاد تو آئی۔ یاد کے کچھ لگتے، میں نے تمہاری خبر لینے کے لیے فون کیا ہے۔ چودھرانی کی گرج پر وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، خیر خبر یا بس خبر؟ کیا تم تاشفا سے ناراض ہو؟ اوہ، تو سفارشی بن کر آئی ہیں؟ نہیں، اس کی بڑی بن کر آئی ہوں۔ تم اس کو ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ میرا اور اس کا تعلق کتنا پرانا ہے، کیا آپ اس بات سے ناواقف ہیں؟ نہیں، میں جانتی ہوں تم ایک دوسرے کو 5 سال سے جانتے ہو، تو پھر بھی یہ سوال کر رہی ہیں کہ میں اس سے ملنے کیوں آیا؟ تم نے اگر اس سے ملنا تھا تو مجھے بتا کر آتے، میری موجودگی میں ملتے۔ میں کیا دودھ پیتا بچہ ہوں جو سپرویژن کے بغیر ایک لڑکی کو مل بھی نہیں سکتا؟ دودھ پیتے بچے ملاقات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں آپ اس وقت میرے پر حملہ کر کے اس کی غلطی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، مگر مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ مخلص ہو یا ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس بات پر غصے سے لوہے کی گرل پر گرفت مضبوط ہوگی۔ کیا آپ جانتی بھی ہیں وقت گزاری کے لیے بنے تعلق کیسے ہوتے ہیں؟ وقت گزاری کے لیے بنائے گئے تعلق آپ کی رات رنگین کرتے ہیں، دن میں عیاشی کرواتے ہیں۔ میری طرح دل کے روگ نہیں بنے ہوتے۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ چندرانی یوں دب جانے والی ہوتی تو چودھرانی کی ہوتی۔ پھر تم اپنے باپ کو اس کے گھر بھیجو۔ پہلے تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر اب نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ یہ آپ اس سے پوچھیے گا جس نے مجھے ہوس کا مارا ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ اچھا، تو اب تم اتنی سی بات پر تعلق توڑ دو گے؟ تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہاں، اس کی طرح میں بھی بے حس ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ آج کل اس کی جو حالت ہے، کہ اس سے واقف ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کی طرح مزے میں ہوگی، اب تو اس کو دن رات کوئی تنگ بھی نہیں کرتا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمہاری یوں ناراضگی دکھانے کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں ہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ تھم گیا، جبکہ وہ مزید بتا رہی تھی، اس کی ماں بہت پریشان ہے، تاشفا ڈپریشن برداشت نہیں کر سکتی، اس کی انگزائٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ راتیں جاگ کر گزارتی ہے۔
اگر وہ تمہارے لیے واقعی کوئی اہمیت رکھتی ہے تو اس کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرو، ورنہ 1-2 ماہ گزر جائیں تو اس کے جنازے میں شرکت کو آ جانا۔ بس ایک ہی جملے کی بازگشت رہ گئی، اگر وہ تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ دور افق کی روشنی میں دیکھتے ہوئے یوں لگا جیسے دل نے اتنے دنوں بعد آج اسی پل دوبارہ دھڑکنا سیکھا ہے۔ بے اختیار اس کا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر گیا، یوں محسوس ہو رہا تھا اندر کوئی چیز پگھل کر قطرہ قطرہ ٹپک رہی ہو۔ 3 آدمیوں کی تصویریں اس کے مانیٹر اسکرین پر موجود تھیں۔ 2 کی تصدیق نادرا والوں نے کر دی تھی، ایک کی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ منیر جو تیسرے بندے کا پیچھا کر رہا ہے، اس کا نمبر ملاؤ۔ جی سر۔ منیر نے نمبر ملا کر کارڈ لیس اس کے حوالے کیا۔ وہ ایک بڑے سے بورڈ پر لگے نقشے کے اوپر مختلف شہروں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ جی سر۔ کہاں پہنچے ہو؟ سر یہ آدمی بس اسٹیشن کی جانب نہیں جا رہا ہے، نہ ہی اپنی سواری کروائی ہے۔ سر عام سی چنگچی پر جا رہا ہے۔ مجھے شک یہی ہے یہ ٹرین اسٹیشن پر جا رہا ہے۔ تم اس کے ساتھ ہی رہو، جیسے کہیں پہ رکتا مجھے بتاؤ۔ جی سر۔ اس لائن کاٹ دی، ساتھ ہی پہلی ٹیم کی کال آ گئی۔ بولو کیا اپڈیٹ ہے؟ سر ٹارگٹ ایئرپورٹ پر گم ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے؟ سر ہمارے سامنے تھا، چیک ان ڈیسک سب مصروف تھے، اس لیے ہم ذرا ہٹ کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ سر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس نے گالی دیتے ہوئے کہا، بیٹا اگر وہ غائب ہوا نا تم لوگوں کو میں غائب کر دوں گا۔ سر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے کوشش نہیں چاہیے ایوب صاحب، مجھے ہر حال میں وہ آدمی چاہیے۔ سر ایک اور اہم بات بھی بتانی تھی۔ بولو۔ سر وہ کسی بیرون ملک سفر نہیں کر رہا، وہ اندرون ملک جانے والی پروازوں کا پلان پڑ رہا تھا۔ تم بیرونی اور اندرونی دونوں فلائٹوں کو چیک کرو، میں حکام کو اطلاع کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جی سر۔ اس نے لائن کاٹتے ہی منیر سے اگلا نمبر ملانے کو بولا۔ FIA کے آن ڈیوٹی ایک آفیسر کا نمبر تھا۔ السلام علیکم جناب، آپ کا بتایا ہوا آدمی ابھی تک تو امیگریشن پر نہیں آیا۔ یار ساتھ میں نے تمہیں ایک نئی تصویر بھیجی ہے، یہ آدمی اس کا اصل حلیہ نہیں ہے، گیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ اب یا تو اس نے گیٹ اپ اتار دیا یا کسی طرح ایئرپورٹ سے نکل گیا۔ آخری دفعہ میرے آدمیوں نے اس کو ڈومیسٹک لاؤنج میں دیکھا ہے اور وہی غائب ہوا۔ تم CCTV فوٹیج نکلوا کر کہیں بھی اس کا سراغ نکالو، یہ بھاگنے نہ پائے۔ میں اسی وقت آنے جانے والے راستے کو فوٹیج چیک کرواتا ہوں، ہماری ہر طرف سے 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایئرپورٹ کے اندر آ چکا ہے تو چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے یہ تصویر سب ڈیسک پر فارورڈ کر دی ہے، جہاں کہیں نظر آئے انشاءاللہ پکڑا جائے گا۔ نہیں پکڑنا نہیں ہے، پہلے میرا یہی پروگرام تھا، جیسے یہ امیگریشن پر آئے بہانے سے سائڈ پر لے جا کر دھر لیا جائے، مگر اب صورتحال بدل گئی ہے۔ اگر یہ اندرون ملک سفر کر رہا ہے تو مجھے اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ کوئی اس کا پیچھا بھی کر رہا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ ہاں سمجھ گیا۔ تم چاہ رہے ہو یہ اپنا سفر جاری رکھے تاکہ تم دیکھ سکو یہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں بالکل۔ اگر مل جاتا ہے اور اندرون ملک پرواز کرنے کے لیے بورڈنگ کرتا ہے تو اس کے سامان میں یا کپڑوں میں کہیں بھی GPS چپ لگا دی جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا، اس کو شک بھی نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں کام کر لوں پھر اپڈیٹ دیتا ہوں۔ اوکے اللہ نگہبان۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اپنے سامنے پھیلے سارے معلومات والے لیٹرز دیکھ رہا تھا۔ اب تک کی گئی ساری تفتیش کی روشنی میں وہ نئے موڑ کو سمجھنا چاہ رہا تھا جب اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ ہیلو سر، مجھے آپ کو بتانا تھا، ابھی 10 منٹ پہلے وہ آدمی ایک پیٹرول پمپ پر رکا تھا، موقع ملتے ہی میں نے اس کی ڈکی میں موجود سامان میں GPS ٹریکر لگا دیا ہے۔ آخر کار مجھے کوئی ایسی خبر مل ہی گئی جس کا مجھے صبح سے انتظار تھا۔ ویل ڈن، ویری ویل ڈن۔ سر کیا مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ تم واپس آ جاؤ، فی الحال تم نے اپنا کام کر دیا، جیسے آپ ٹھیک سمجھے۔ تم اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ رابطہ کرو، مجھے تینوں سسپیکٹس پر GPS ٹریکر چاہیے۔ یہ 3 لوگ مختلف ہیں مگر ایک ہی لڑی کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک کو بھی اگنور نہیں کرنا۔ جی سر میری بات ہوئی ہے، وہ ٹرین اسٹیشن پر گیا ہے، اگر آپ کہتے تو میں اسی طرف نکل جاتا ہوں۔ ہاں پلیز ضرور، کیونکہ پہلی ٹیم میں 2 لوگ ہونے کے باوجود گڑبڑ ہو گئی اور یہ تو اکیلا ہے۔ اس نے 2-4 ضروری ہدایات دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ 1.5 گھنٹے بعد اس کو خوشخبری دی گئی کہ دونوں مشن خوش اسلوبی سے سر انجام دے جا چکے ہیں۔ منیر نامی لڑکا مسلسل کمپیوٹر پر موجود تھا۔ سر تفتیش کے مطابق یہی لگ رہا ہے تینوں لوگ پنجاب کو سفر کر رہے ہیں۔ مجھے ہر اس جگہ کا مکمل ایڈریس چاہیے جہاں بھی یہ لوگ 10 سے 15 منٹ بھی رکتے ہیں۔ اگر واقعی پنجاب جا رہے ہیں تو راستے میں ان کا جہاں بھی اسٹے ہو اپنے لوگ ادھر بھیج کر پوری چھان بین کراؤ۔ تیسری اہم چیز، میرا اسلام آباد کا ٹکٹ کروا دو۔ ابھی کے لیے ان پر نظر رکھو، آخری منزل واضح ہوتے اگلا قدم اٹھائیں گے۔ میں گھر جا رہا ہوں، کوئی بات ہو مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہو۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور جیب میں گاڑی کی چابی کی تصدیق کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ باجی اس دفعہ پورے 1 مہینے کے لیے تم گھر پر رہی ہو، مگر کتنے افسوس کی بات ہے ہم نے ایک دن بھی کوئی فن نہیں کیا، نہ شاپنگ پہ گئے نہ ہی پیزا بنا کر کھایا، نہ کوئی مووی دیکھی، اور اب آپ واپس جا رہی ہیں۔ بیگ میں اپنا سامان رکھتے ہوئے اس نے نظر موڑ کر سب سے چھوٹی ہرمین کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھ کر منہ بسور رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی مافیا بول اٹھی، ہرمین تم آپی کو تنگ نہ کرو، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاپنگ پہ تو تم جاتی رہتی ہو، اس سے ماں باپی آتی ہیں تب بھی تمہاری فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، بھوکی لڑکی۔ معافی میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ کرے چودرانی جی پھر میں اور تاشی باجی ہر وقت اکٹھے رہیں گے، بڑا مزہ آیا کرے گا۔ تاشی آپی کے بھی اتنے برے دن نہیں آئے، اور تمہیں میں اتنی بری لگتی ہوں تو آج سے اپنے کپڑے خود استری کرنا، جوتے خود پالش کرنا، اور ہوم ورک میں جب مدد چاہیے تو میرے پاس مت آنا۔ تاشفا نے حسرت سے اپنی بہنوں کے بے فکر انداز کو دیکھا جو خود کبھی بھی ایسی نہ بن سکی تھی، کسی بہن کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ تھی، بہن کیا اس کی تو کسی کے ساتھ بھی گہری دوستی نہیں تھی، فقط ایک اماں وڈی اس کی زندگی کا ایسا کردار تھی جن کے سامنے وہ جو منہ میں آتا بول دیتی۔ تاشفا نکل آؤ بچے، باہر ڈرائیور انتظار کرے، اگر آج ہی جانا ہے تو جلدی نکلو تاکہ شام ڈھلنے سے پہلے پہنچ جاؤ، اور جا کر مجھے فون ضرور کر دینا۔ جی امی۔ اپنی چادر
ٹھیک کر کے بیگ کندھے پر ڈالا۔ باری باری بہن اور ماں کو مل کر باہر آ گئی۔ ڈرائیور نے اس کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ چچا غفور چودھرانی جی کا پرانا ملازم تھا جس پر ان کا سالوں کا اعتماد تھا۔ گاڑی جو ہی نظروں سے دور ہوئی تو ہرمین منہ پھلا کر امی کے ساتھ اندر کو بڑھ گئی۔ امی تاشی باجی ایسی کیوں ہے؟ کیسی ہے؟ نہ کبھی کھل کر ہنستی ہیں نہ کبھی کھل کر بولتی ہیں۔ کبھی کسی رشتہ دار کے گھر شادی پر نہیں گئی، نہ کوئی دوست ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کا کوئی دوست ہی نہ ہو؟ میری تو اتنی زیادہ دوست ہیں، اسکول کی دوست ہیں، مدرسے کی دوست ہیں، پھر اپنے محلے میں میری دوست ہیں، ساری کزنوں سے میری یاری ہے۔ تاشی باجی تو ایک بھی دوست نہیں ہے، کزنوں سے وہ ملتی نہیں کم ہے، دوستی خاک ہونی ہے، بس ایک ہی بوڑھی مائی کے ساتھ وہ نارمل رہتی ہیں۔ تم تو بگڑی ہوئی ہو تاشی، آپی کا موازنہ اپنے ساتھ نہ کرو، وہ سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی ہے، ایویں بول بول کر دوسروں کا سر نہیں کھاتی۔ امی آپ دیکھ رہی ہیں بات میں آپ سے کر رہی ہوں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے بھی میں تاشی باجی سے بات کر رہی تھی، یہ قوم کا بیچ میں کود پڑتی ہے، اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دوپہر جب مل رہے ہوتے ہیں تب اللہ کا نام لیا کرو، تم دونوں کی لڑائی ہی ختم نہیں ہوتی۔ چلو دونوں وضو کر کے عصر کی نماز پڑھو۔ دونوں کی نوک جھونک کا فائدہ اٹھا کر خالدہ نے ان کی توجہ منتشر کی اور خود وضو کرنے کی نیت سے واش روم کا چلے گئی۔ وہ جانتی تھی مافیا سمجھدار ہے، ہمیشہ بہن کے بارے میں اٹھنے والے سوالوں پر فوراً اس کا دفاع کرنے کھڑی ہو جاتی۔ انہوں نے اکلوتا خاموش آنسو خاموشی سے صاف کیا۔ گاڑی متوازن سپیڈ کے ساتھ ڈسکہ کی جانب گامزن تھی، عصر کا وقت ہونے کے باوجود سورج سوا نیزے پہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ گاڑی کے اندر تو ایئر کنڈیشن آن ہونے کی وجہ سے سکون تھا، باہر سڑک کے دونوں جانب قطار در قطار لگے درختوں نے گھنی چھاؤں کی ہوئی تھی۔ تاشفہ اپنا ہیڈ سیٹ لگائے اداس نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں ہر سیکنڈ کے بعد منظر بدلتے جا رہے تھے۔ اس کو بچپن سے یہ کھیل بڑا دلچسپ لگتا تھا، ایک درخت کو دور سے دیکھنا شروع کرتی آہستہ آہستہ وہ قریب اور فل سپیڈ کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، مگر آج وہ درختوں کے عقب سے جھانکنے والے تحد نگاہ پھیلے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی پڑے ہوئے تھے اور کہیں کہیں ابھی تک کٹائی کا کام چل رہا تھا۔ سمیع یوسف کی آواز میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک گاڑی رکنے پر چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور سے بیچ راستے میں رکنے کا سبب پوچھتی، بیک ویو مرر سے نظر پچھلی گاڑی سے نکل کر آنے والے شخص پر پڑ گئی۔ آنکھیں شیشے سے ہٹنے پر انکاری ہو گئی۔ وہ آتے ہی ڈرائیور سے مخاطب ہوا، کب سے میں پیچھے سے سگنل دے رہا ہوں، تم نے گاڑی روکی کیوں نہیں؟ میری نظر اب پڑی ہے جی، بڑے ہی غافل ڈرائیور ہو، نکلو اب میری گاڑی لے جاؤ۔ تاشفہ دیکھتی رہ گئی، ڈرائیور بغیر چون چرا کیے گاڑی سے نکل گیا، یہی نہیں بلکہ دوسری گاڑی کو لے کر وہاں سے روانہ بھی ہو گیا۔ تب وہ ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال کر بیٹھا، بیک ویو مرر کو اس اینگل پر سیٹ کیا کہ جہاں سے تاشفہ کی صورت نظر آتی۔ وہ ابھی تک حیرت کے زیر اثر تھی، آخر یہ اچانک ٹپکا کہاں سے؟ اور ڈرائیور کے ساتھ کیا پہلے سے ہی تعارف ہو چکا تھا جو وہ یوں خاموشی کے ساتھ منظر سے ہٹ گیا؟ گھبراہٹ الگ حملہ ہو رہی تھی، وہ بغیر کچھ کہے یکٹک اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ سفید لٹھے کے شلوار سوٹ پر ہلکی سی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اگی ہوئی تھی۔ تاشفہ نے کانپتے ہاتھوں سے ہیڈ سیٹ کانوں سے ہٹا دیا۔ کتنے پل گزر گئے، نہ وہ بول رہا تھا نہ ہی گاڑی آگے بڑھائی، اب تاشفہ کی جانب دیکھنا بھی بند کر چکا تھا۔ تاشفہ کو سمجھ نہ آئی کیا کرے یا کیا کہے، کچھ کہے بھی یا نہیں، آخر جو بات ذہن میں بھاگ رہی تھی وہی زبان سے ادا ہو گئی۔ ڈرائیور چچا مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ جب ملاقات ہوگی خود ہی پوچھ لینا۔ آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا کہ آپ کو جانتے ہیں؟ نہ بھی جانتا ہو تعارف کروانے میں کون سی دیر لگتی ہے، تم اس کی فکر چھوڑو، اپنی اور میری بات کرو۔ تاشفہ سانس روک کے شیشے میں نظر آتی اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بتاؤں، اس وقت تمہیں دیکھ کر مجھے خوش فہمی سی ہو رہی ہے، جو بات مجھے بتائی گئی تھی نہ جانے وہ سچ بھی ہے یا نہیں، مگر میرا جی چاہ رہا ہے میں آنکھیں بند کر کے مان لوں کہ تمہاری یہ حالت میرے نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تاشفہ کی آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے۔ نہ رونا مت، میں پہلے خود کو بڑی مشکل سے روک کر بیٹھا ہوں، ورنہ میرا جی چاہ رہا ہے جس لڑکی کی گلاب رنگت فقط میری ناراضگی کا سوچ کر پیلی پڑ گئی ہے، جو اتنی سی بات پر ہی برسوں کی بیمار نظر آ رہی ہے، چہرے کی ہڈیاں ابری ہوئی ہیں، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں، اس کو اس دنیا سے چرا کر بہت دور لے جاؤں اور تمہیں دکھی کرنے کا قصور میں اپنے آپ کو بہت بری سزا دوں۔ جسے انسان محبت کرتا ہے اس کو رلانے کا سبب تو نہیں بن سکتا نا؟ میں بھی تو پچھلے طویل عرصے سے اس بات کا دعوے دار ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، پھر ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پہلے امتحان میں فیل ہو گیا ہوں۔ تم بات کرتے کرتے وہ درمیان میں ہی چپ ہو گیا، وجہ تاشفہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت تھی۔ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کے ناخن چباتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے گاڑی کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میکانیکی انداز میں اپنی سیٹ پر پوزیشن بدل کر پیچھے کو مڑا، جہاں سے براہ راست اب اس ہرنی کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تشویش نہ صرف اس کی آواز سے ظاہر تھی بلکہ چہرے پر بھی رقم تھی۔ اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ کب اس نے تاشفہ کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنی گرفت میں لیا۔ تاشفہ نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور زہر کھند آواز میں بولی، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، آپ کی چالاکی کو آپ کی معصومیت سمجھتے ہوئے اتنے دن سے اپنی جان کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ بہت خوب پلاننگ کی ہے، مبارک ہو، آپ اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے آپ کی نیت کی سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا بتاؤ پھر میری نیت کیا ہے؟ مجھے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا؟ وہ کتنے پل اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا، اندر اس قدر اشتعال اٹھ رہا تھا کہ ایک پل میں تاشفہ کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پٹک دے۔ جب بولا تو لہجہ دھیما اور انداز سرد تھا، تو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بدنام کرنا چاہ رہا ہوں؟ آخر اس طرح راستے میں روک کر ملنے کا اور کیا مقصد ہے؟ کیا آپ میرے ماں جائے ہیں؟
جو یوں اکیلے تنہا میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہے، وہ ڈرائیور سب کو جا کر بتا دے گا، کسی کو نہ بھی پتا تب بھی اس کے دل میں میری عزت تو جاتی رہی نا۔ اسلام آباد والی بات کا اچھا بدلہ لیا ہے۔ اچھا تو کیا میں یہاں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں؟ تو اور کس لیے آئے ہیں؟ پہلے ہر روز لڑکی سے فون پر بات کرو، اپنا عادی بناؤ، پھر ملنے کا مطالبہ کرو، اور میں پاگلوں کی طرح سازش کا شکار ہو گئی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا اور بڑے تحمل کے ساتھ اگلی سیٹ چھوڑ کر پچھلے اس کے برابر پھیل کر بیٹھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ تاشفا کا ہاتھ لاک کی جانب بڑھا ہی تھا جب دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے گاڑی اندر سے لاک کر دی۔ اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے چکر میں تاشفا کی پشت دروازے سے جا لگی۔ اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ لہجہ کانپتا ہوئے صحیح مگر انداز دو ٹوک تھا۔ جواب میں سامنے والا سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دونوں دفعہ ہی میں تمہیں چھونے کی نیت کر کے نہیں آیا تھا، یہ تم ہی ہو جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہو۔ میں نہیں، برائی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ورنہ آپ کبھی بھی ایک اجنبی لڑکی سے تنہائی ملاقات کے مطمئن نہ ہوتے۔ اس دفعہ وہ بولا تو آواز بلند تھی، نہ میں تمہارا اجنبی ہوں، نہ ہی نامحرم ہوں، یہ بات تم بھی جانتی ہو، پھر کیوں یہ فضول بکواس کیے جا رہی ہو؟ اگر یہ بات ہے تو چوروں کی طرح تنہائی میں بیٹھ کر بولنے کی وجہ ساری دنیا کے سامنے اقرار کریں۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی کر لوں گا، پھر جب ہی مجھے ملنے آئیے گا، ابھی جا سکتے ہیں آپ۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ مرد زیادہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتی، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ تاشفا کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ سامنے والے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وہ کسی بے جان وزن چیز کی طرح اس کے ساتھ ٹکرائی۔ اس اچانک حملے پر آنکھیں خوف و حیرت کی زیادتی سے مزید پھیل گئیں، زبان گنگ رہ گئی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں صد مہری سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں یہ سمجھوں کہ کسی سابقہ تجربے نے مرد ذات سے نفرت کروا دی؟ تاشفا شوق رہ گئی، وہ کیا بول گیا تھا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے گھٹیا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے۔ نہیں شرم کر سکتا ہوں کیونکہ انتہائی بے غیرت واقعہ ہوا ہوں۔ آج دوسری دفعہ تم مجھ سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار اللہ اعلان کری اور میں مزے سے بیٹھا سن رہا ہوں، بس سن رہا ہوں۔ اس کی گرفت سے اپنا آپ آزاد کرواتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، مجھ پر حکم چلاتے ہوئے احتیاط سے کام لیا کرو۔ میں نے زندگی میں ہر وہ کام پوری ضد کے ساتھ کیا جسے مجھے منع کیا گیا ہو۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیسے میری جان چھوٹے گی؟ مجھ سے جان چھڑوانے کا اتنا شوق ہے تو پھر میرے ہجرے میں رونے کے ڈرامے کیوں کرتی رہی ہو؟ میں پھر سے ہجر میں رونے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہ قرب ہرگز نہیں چاہیے۔ اندر سے وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو گیا، نظروں میں گہری فکر کی پرچھائی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کی نظروں میں براہ راست جھانک کر آخری سی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں، جبکہ تمہارا رویہ مجھے الجھا رہا ہے۔ مجھے دو ٹوک بتاؤ، آخر کیا چاہتی ہو؟ مجھے ناپسند کرتی ہو؟ تاشفا نے ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور دور ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں، مہربانی کر کے ڈرائیور کو واپس بلا دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اگر میں کہوں مجھے اپنے رویے کی وجہ بتائے بغیر نہیں جاؤ گی تو ساری عمر کے لیے مجھے اگر میں کہوں کہ مجھے اپنے رویے کی وجہ بتائے بغیر جاؤ گی تو ساری عمر کے لیے مجھے کھو دو، تب بھی جانے کی اتنی جلدی ہوگی؟ لمبی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی، اس کے لباس سے اٹھنے والا پرفیوم تاشفا کو متوجہ تو کر رہا تھا مگر وہ بے بس تھی۔ یہ حقیقت تھی سامنے موجود شخص اس کا سب کچھ تھا، مگر تاشفا کے دل و دماغ کو بے یقینی اور خوف نے اس پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا، اس کالی کوٹری میں کوئی رہزن نہ تھی اور وہ تھک چکی تھی، وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ جو منتظر نظروں سے اس کو پڑھ رہا تھا، گہری سانس کھینچتے ہوئے لاک کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا، ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے گاڑی کی سڑک پر دوسری گاڑیوں کے ریس میں شامل کر دیا۔ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، نظریں سامنے روڈ پر لگی ہوئی تھی۔ ڈسکا آ گیا مگر اس نے گاڑی وہیں روک کر ڈرائیور کو ڈھونڈنے کی بجائے گاڑی گاؤں کی جانب ڈال دی۔ تاشفا کا چہرہ سفید چادر کی طرح بے رنگ ہو رہا تھا، بمشکل مری سی آواز میں بولی، مجھے یہیں اتار دے، میں آپ کے ساتھ اس گھر تک نہیں جاؤں گی، کوئی دیکھ لے گا۔ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ تاشفا کو لگا آج بس سب ختم ہو جائے گا، اگر اس کی پھپھو نے دیکھ لیا تو وہ تاشفا کو جینے لائق کب چھوڑیں گی؟ سڑک سے لے کر گاؤں تک کا 10 منٹ کا راستہ اس نے خود کو کوستے گزارا۔ کیوں اس آدمی کے ساتھ ایسا رابطہ بنایا جو آج تاشفا کی عزت اس آدمی کے اختیار میں جا چکی تھی؟ آنے والے خوفناک لمحات کی ساری تصویریں اس کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی۔ سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، اس کو جی بھر کر خود پر غصہ آیا۔ نہ اس کے بغیر چین ہے، نہ اس کے ساتھ میں سکون ہے۔ ایسے میں بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ وہ اپنے بہتے آنسوں کو بے دردی سے ہتھیلی کی پشت کے ساتھ رگڑنے کے بعد بولی، اچھا یہ نہ سنے میری بات، ویسے بھی آپ کا میرا یہ بے نام رشتہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک کسی کے علم میں نہیں آئے۔ آج سب کو علم ہو، کل آپ کے میرے درمیان کچھ نہیں بچے گا۔ عین گیٹ کے سامنے گاڑی کو بریک لگی اور وہ سامنے دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، تمہارے اور میرے درمیان فریب کے سوا کچھ نہ تھا جسے آج سے ختم سمجھو، جاؤ اندر۔ تاشفا کو علم نہ ہو سکا کیسے گاڑی سے نکلی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کے اترتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ چلا گیا، اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتا وہ واپس چلا گیا۔ تاشفا کو اپنا دل، دامن اور وجود سب خالی لگا۔ کسی نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر کو بڑھ گئی۔ وہ ایک کوٹری نما کمرہ تھا جس کی دیواریں دھوئیں نے کالی کی ہوئی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں لوہے کی کرسی کے اوپر ایک بھاری بھرکم آدمی کو رسیوں سے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔
اس کی آنکھوں پر بھی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کوٹری کے دروازے پر باہر کی جانب سے دستک ہوئی۔ اندر موجود اسلحہ بردار لڑکے نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں آنے والا نووارد بھی ایک نوجوان ہی تھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ آتے ہی اس نے قید آدمی کو مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ جکڑے ہوئے آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نووارد نے اس کی کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری۔ تم سے مخاطب ہوں، تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام سرفراز ہے۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میری تم لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں ان سوالوں کے جواب دو، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب بھی اسی میں ملے جائیں گے۔ اب بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ پہلے میرے ہاتھ کھولو، میری آنکھوں سے پٹی ہٹا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، نووارد کے اشارے پر وہاں پر موجود تیسرے فرد نے ٹھنڈے برف والے پانی کی بالٹی اس چہرے کے آدمی کے چہرے کو فوکس رکھ کر اس پر پھینکی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ ایک دفعہ تو اس کے چورا طبق روشن کر گیا۔ کمرے میں اس کی چیخیں ابھری۔ ابھی پہلے شوق سے نہیں نکلا تھا جب ایک اور بالٹی اس کے اوپر گرائی گئی۔ اس کی ہمت یہاں تک ہی تھی، اونچی آواز میں بولے گیا، جو پوچھنا ہے میں بتانے کو تیار ہوں۔ میں بتاتا ہوں، میرا نام سرفراز احمد ہے اور میں SHO ہوں۔ اگر تم میرے ہر سوال کا جواب یوں ہی آسانی سے دے دو گے تو ہم دونوں کو ہی فائدہ رہے گا۔ کتنے سال ہو گئے تمہیں سروس کرتے ہوئے؟ پچھلے 20 سال سے۔ نہ صرف اس کی آواز کانپ رہی تھی بلکہ وہ خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاں تو SHO سرفراز احمد، تم نوکری کس کی کرتے ہو؟ سرکار کی۔ تمہارے پیشے کا مقصد کیا ہے؟ عام عوام کو تحفظ فراہم کرنا۔ کیا تم نے عام عوام کو تحفظ فراہم کیا؟ میری 20 سالہ سروس کا ایک ریکارڈ ہے، جس سے مرضی جا کر پوچھ لیں، میں ایک ایماندار۔ نووارد نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ تمہاری 20 سالہ سروس میں سنہری حروف میں تمہاری بے غیرتی کے چرچے لکھے ہوئے ہیں۔ کن کن حکمرانوں کے تم نے تلوے چاٹے، کن کن کے دھندوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دی ہے۔ یہ سب الزام ہے۔ تم ہو کون؟ مجھے اپنا باپ ہی سمجھو۔ جس لہجے میں کہا گیا تھا سرفراز کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا اس پر انکوائری لگائی گئی تھی؟ ان لوگوں کا تعلق کس محکمے سے ہے؟ اپنے رویے سے کوئی تقریب کار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا انداز انتہائی پروفیشنل تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر کے قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے آیا تھا۔ جب سے اس سے بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی تھی، ڈاکٹر نے صبح نہار منہ سیر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ پارک کے دروازے پر ہی پہلے سے رکی ہوئی ایک گاڑی کو بظاہر بونٹ کھول کر دیکھنے والے آدمی نے سرفراز کے قریب آنے پر نہ جانے کیا کیمیکل سرفراز کے انجیکشن کے ذریعے لگایا تھا، جس نے اس کو نیم فالت زدہ کر دیا۔ سارا عمل چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ اس کمرے میں موجود تھا، تم نے کہا تمہارا کام عام عوام کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک؟ ہاں۔ 3 ماہ پہلے تمہارے تھانے میں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والے جنسی زیادتی کا کیس درج کروانے آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، نہ جانے ایک دن میں کتنے ہزاروں لوگ کیس جمع کرواتے ہیں۔ مجھے ہر کیس تو ازبر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ کیس تو ازبر رہتے ہوں گے نا جن میں تمہیں منہ مانگا مالی فائدہ حاصل ہوا ہو۔ میں رشوت نہیں لیتا ہوں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ میں کہہ چکا ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھو۔ میرے پاس تمہارے ایک ایک کرتوت کا ریکارڈ موجود ہے۔ جو نوازشیں تم نے کالے دھندے والوں سے وصول کی، جواب میں تمہیں بے قصور لوگوں کا خون چوس کر اپنی حرام کی کمائی حلال کرنے کی پوری جان فشانی سے کوشش کی ہے، مگر وہ کیا ہے نا کہ لوگوں کے ٹیکس سے ملنے والی تنخواہ تم مفت میں کھاتے رہے ہو، کیونکہ آج تک عوام کو تم سے بھلائی کوئی نہیں ملی۔ اب وہ کمائی حلال کرنے کا وقت ہے۔ اب بتاؤ، نوید نامی 15 سالہ بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ اور جب وہ مدد لینے تمہارے پاس آئے، تم نے جواب میں کیا سلوک کیا؟ ساری کہانی حرف بہ حرف دہراؤ۔ جہاں ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر ہوا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر تمہیں شکاری کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ تو کسی کو تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم کن لوگوں کے ساتھ دشمنی پالنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے۔ میری زندگی میرے اللہ کی دین ہے، موت بھی برحق ہے جو اللہ ہی کی جانب سے آنی ہے۔ میرا صرف ایک ہی مالک ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے اب بہت سوچ سمجھ کر میرے سامنے اپنے زمینی خداؤں کا نام لینا، ورنہ جو چند سانسیں بچی ہیں ان سے بھی جاتے رہو گے۔ بولو، نوید والے کیس میں کی حقیقت کیا ہے؟ میں کسی نوید کو نہیں جانتا۔ نووارد نے پاس کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور خود دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکا اس بات میں سر ہلا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ 1 منٹ بعد واپس آیا تو ایک 4 فٹ کے بل پیٹ کا بیلٹ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، مگر وہ کتا اتنا طاقتور تھا، لڑکے کی پوری طاقت کے باوجود کتا اس کو کھینچتا ہوا چل رہا تھا۔ کتے کی سانس دھنکی کی طرح چل رہی تھی۔ ایک دفعہ بھونکا تو وہاں موجود افراد کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے سرفراز کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھول دی، جو پہلے کتے کی موجودگی کو محسوس کر کے منتوں پر اتر آیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کتا یوں غصے سے سرفراز کی طرف بھاگا، اگر پیچھے سے اس کو فوراً پکڑ نہ لیا جاتا تو یقیناً وہ سرفراز کو 2 سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ کتا گھراتے ہوئے اچھل اچھل کر سرفراز کی جانب لپک رہا تھا۔ کمرے کا بلب بند کر کے ایسی لائٹ جلائی جا چکی تھی جو صرف کتے اور سرفراز کے درمیان باقی کمرے اور انسانوں کو تاریکی کا حصہ بنا گئی۔ کالی شلوار قمیص والا چلتا ہوا کتے کے پاس آیا اور اس کی فر میں ہاتھ مار کر تھپکی دی۔ کتا اور بھی خوفناک شکلیں بناتا ہوا بھونکنے لگا۔ سرفراز کرسی پر بیٹھا خوف سے سفید ہو گیا، شلوار گیلی ہو گئی۔ کیا اب بھی تمہاری یادداشت میں نوید کا نام نہیں آیا؟ نوید کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ اب کی بار سرفراز کسی روبوٹ کی طرح بولتا چلا گیا۔ افسر کے اشارے پر ماتحت نے کتا وہاں سے ہٹا لیا۔ سرفراز بول رہا تھا اور وہ گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں نفرت لیے سن رہا تھا۔ یہ کام اس کے استاد نے کیا تھا جس اکیڈمی میں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ وہاں پر موجود ایک استاد نے اس کو بلیک میل کر کے بہت عرصہ تک اس کو اپنی زیادتی کا شکار بنایا تھا۔ کیسی بلیک میلنگ؟
نوید اپنے گھر والوں سے چوری شراب کی عادت میں مبتلا تھا۔ ایک دن اکیڈمی میں کلاس چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا جب اس آدمی نے اس لڑکوں کی ویڈیو بنا لی۔ بعد میں ان کو دکھا کر دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ یہ ویڈیو ان کے والدین تک پہنچا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نوید ہی نہیں، کئی اور لڑکے بھی شیطانی عمل کا شکار ہوئے تھے۔ ہاں، تم نے ان میں سے کتنے لڑکوں کی مدد کی؟ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اکیڈمی کے استاد کی اوپر تک پہنچا، مجھے اس کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا تھا۔ اندھیرے میں سے ایک ہاتھ اٹھا، پٹاخ کی آواز کے ساتھ سرفراز کے منہ پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ایک کر کے کئی تصویریں سرفراز کی گود میں پھینکی جن کو دیکھ کر سرفراز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تصویروں میں وہ خود تھا اور اس کے ساتھ وہی نوید نامی لڑکا تھا۔ اب آیا کچھ یاد؟ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کارندوں کو خاص ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ یہ گلی محلوں اور اسکولوں کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا اصل شکار کم سن بچے ہیں۔ یہ ان کو ٹریپ کر کے جنسی تشدد کا شکار بناتے ہیں۔ ان سے اپنے غلط مطالبات منوانے کی خاطر ان کو بری طرح مار پیٹ کرتے ہیں، ان پر اسلحہ تان کر دھمکی دیتے ہیں۔ اگر جو کچھ کہا گیا وہ نہ کیا گیا تو ان کو وہیں اسی وقت جان سے مار دیں گے۔ کئی کیسز میں بچوں کو ایسی ویڈیو دکھائی جاتی ہیں جن میں سے ایک بچے کو گلا کاٹ کر مارتے دکھایا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بچے مجبوراً ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ ان کو قابو کرنے کے لیے بعد دھمکی دی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے ہر کسی کو جا کر اس بات کا ذکر کیا یا کسی کو ان کے خلاف بتایا، اس صورت میں ان کی ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر پھیلا دی جائیں گی۔ بچے بدنامی اور جان کے ڈر سے کسی کو نہیں بتاتے اور کئی کئی سال تک ان لوگوں کے ظلم کا شکار رہتے ہیں، جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق ثابت ہوا۔ نوید سالوں کی برین واشنگ کے نتیجے میں اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ وہ اب اس چیز کو برا محسوس ہی نہیں کرتا، کیونکہ نہ صرف وہ لوگ بچوں کی ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ ان کو پورنوگرافک ویب سائٹس دکھا کر ذہنی طور پر ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، جہاں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں ان کے بعد عملاً کرتے ہیں، اسی کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ تم ان کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر کل کو یہی لوگ تمہارے بیٹے یا بیٹی کو شکار کرتے ہیں، کیا تب بھی رشوت لے کر گھر بیٹھ جاؤ گے؟ کیا تب بھی ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی بجائے اپنے بچوں کو قصوروار گردان کر مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرو گے اور خود بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے بیٹھ جاؤ گے؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے بچوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ ایسا چند اندھیرے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے گرایا۔ کیوں؟ کیا بڑی تکلیف ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے بچوں کی بات ہے۔ ان معصوم روحوں کی عصمت دری گری جو تمہارے اختیار کے نیچے ہوئی، اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ کبھی سوچا؟ محشر تو کل برپا ہونا، مگر میں پوری کوشش میں ہوں کہ تمہاری باقی زندگی ہی ایک عبرت بن جائے، مگر میں تمہیں چانس دے رہا ہوں۔ سرفراز احمد جو ہر وقت اس ضم میں رہتا تھا، وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ کسی مائی کے لال میں ہمت ہے جو اس کے سیاہ و سفید پر سوال کر سکے؟ جنہوں نے ان کو پیسہ لگایا تھا انہوں نے ہی اوبر والی سیٹیں خریدی ہوئی تھی، اسی لیے سسٹم بدلتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک غلط دوسرے غلط کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے۔ اس نے فائل میں سے ایک تصویر نکال کر سرفراز کے سامنے رکھی۔ تم بھی ایک فیملی والے انسان ہو، غالباً ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو تمہیں کم از کم اتنی گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ تمہاری فیملی اس جنگ سے محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ میرے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تو تمہارے تعاون کرنے پر منحصر ہے۔ اگر تم سرکاری گواہ بن جاتے ہو باوجود اس کے کہ تم ان کے ساتھی ہو، میں تمہارے خاندان کو پروٹیکشن دلوانے کو تیار ہوں۔ تمہارے خاندان کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے، اور اگر تم انہی حرام خوروں کے ڈر سے نہ جانے کتنے اور معصوم پھولوں کی زندگی سے کھیلنے کو اس عمل کو روکنے میں میری مدد نہیں کرتے تو میں تمہیں میڈیا پر والنٹیئر بنا کر پیش کر دوں گا، جو خود آگے آ کر اپنے جرائم کا اقرار کر رہا ہے، اپنے سارے گروہ کا راز فاش کر چکا ہے، تو تم جانتے ہو وہ تمہیں مارنے کے لیے کس بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 2 دن ہے۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو گارڈ کو بتا دینا، کیونکہ بیٹا تو زندہ سلامت اس کوٹری کے باہر دن کی روشنی صرف اسی صورت میں دیکھ پائے گا اگر میرا ساتھ دے گا، ورنہ میں تیرے لیے ایک ہی گولی ضائع کروں گا۔ میرے ملک میں ہر روز تجھ جیسے حرام خوروں کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے گناہ موت کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ وہاں ایک آدھ تجھ جیسا جائے گا تو دھرتی کا بوجھ کم ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ ساری تصویریں فائل بند کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ وہ ہیرا باجی سے سلام دعا کرنے کے بعد اور کسی کا سامنا کیے بغیر سیدھی اماں وڈی کے کمرے میں آئی۔ ہیرا باجی سے پتہ چلا اماں وڈی بڑی بہو کے ساتھ گاؤں میں کسی فوتکی والے گھر گئی تھی۔ درمیان والا دروازہ کھول کر اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا اور اپنی ساری سوچ و پریشانی کو ایک طرف رکھ کر خود کو بہلانے کی کوشش میں کام میں جت گئی۔ اماں وڈی کی الماری سے سارے کپڑے نکال کر سلیقے سے تہہ لگا کر واپس رکھے۔ اماں وڈی کو پسند بڑی لاجواب تھی، دھیمے رنگوں کے دوپٹے سیٹ، کچھ بریزہ میں کچھ گل احمد میں۔ استری ہونے والے استری کر کے رکھے جو دھلنے والے تھے انہیں صرف میں بھگونے کے بعد بیڈ کی چادر تبدیل کی۔ سارے کمرے میں ایئر فریشنر سپرے کیا۔ وہ کپڑے کھنگالنے کے بعد باہر ڈالنے جا رہی تھی جب بڑی اماں کی آمد ہوئی، جو اس کو دیکھتے غصے میں آ گئی۔ ادھر آؤ نا، میں یہ کپڑے ڈالاؤں۔ اماں وڈی پھولے ہوئے سانس میں جا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے رانو کو آواز دیتے ہوئے بولی، کپڑے رانو کو دو، وہ ڈال دے گی، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ رانو کو ڈالنے نہیں آتے، وہ کپڑے الٹے کیے بغیر ڈال دیتی ہے، جس سے پرندوں کے گندے پنجوں کے نشان لگ جاتے ہیں۔ میں خود پھیلا کر آتی ہوں۔ تم اتنی سگڑ نہ بنو، رانو تمہاری نکچڑی پھپھی کی خاص ملازم ہے، اگر وہ اس کو راضی رکھ سکتی ہے تو میرے کپڑے بھی پھیلا سکتی ہے۔ ویسے بھی باہر گپ اندھیرا ہو رہا ہے، اس وقت پرندے کہاں سے آنے ہیں؟ اس دوران رانو اپنی پراندھی ہلاتی ہوئی آ گئی۔ جی وڈی اماں۔ ارے تاشفہ باجی تم آ گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں میں اعلان کرنا بھول گئی تھی، یہ لو اماں وڈی کے کپڑے اچھے سے کر کے پھیلانا۔ لو جی، میں تو ہر کام ہی اچھا کرتی ہوں، لائیں ادھر۔ رانو کپڑے اس کے ہاتھ سے لے کر یہ جا وہ جا۔ اس نے ڈری نظروں سے وڈی اماں کو دیکھا جو ابھی تک اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اب ادھر آ کر بیٹھو یا میں دعوت نامہ بھیجوں؟ اگر آپ بےزتی کرنے کو بلا رہی ہیں تو میں نے نہیں آنا۔
نوابزادی کہیں گی، میں بھلا کیوں بیزتی کروں گی؟ میں تو تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے کو بلا رہی ہوں، شرم تو نہیں آتی؟ یہ آخر کیا حماقت ہے؟ اب مزید کوئی حماقت نہیں ہوگی کیونکہ سب ختم ہو گیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور آ کر اماں کے ساتھ خالی پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ختم ہوا ہے؟ رشتہ؟ کس کا رشتہ؟ میرا اور اس کا۔ کس نے کہا؟ وہ کہہ کر گئے ہیں۔ وہ یہاں آیا تھا؟ اماں وڈی کے ماتھے پر موجود تیوری مزید گہری ہو گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، پر تمہیں لینے تو غفور گیا تھا، راستے میں وہ نازل ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر یہ کیوں کہہ دی ہو کہ رشتہ ختم ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ اماں وڈی، کیا واقعی آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہمدردی نہ ہوتی تو تجھے یوں اپنے ساتھ باندھ کر کیوں رکھتی؟ تیرے مرحوم باپ کے ساتھ میرا وعدہ تھا، تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر ایسا تو پلیز میری جان چھڑوا دے۔ کس نے پکڑی ہے تیری جان؟ اسی نے جو اب مطالبہ پر اترا ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آج تو صرف ہاتھ پکڑتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لوں، اس کے جسم کو دانتوں سے زخمی کر دوں۔ میرے پاس کوئی بندوق ہو، میں ساری گولیاں… بولتے بولتے چپ کر گئی، زبان چالو سے چمٹ گئی۔ یہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دیا، اتنے زور زور کے تھپڑ مارنے لگی کہ اماں وڈی نے دہل کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں کیے۔ وہ دھیمی مگر پھٹی آواز میں بولی، میرے ہاتھ چھوڑ دیں۔ کہ آپ نے سنا نہیں میں کیا چاہتی ہوں؟ میں اس کا منہ نوچنا چاہتی ہوں جس کے سوا مجھے کسی کا چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ میری آنکھوں میں رہتا ہے اور میں اسی کے وجود کو چھلنی کرنے کا سوچتی ہوں۔ مجھے مار دے، میرا گلا دبا کر مجھے مار دے۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو رہی تھی۔ اماں وڈی کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی طرف کھینچتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے کمرے میں کوئی بھی جب چاہتا آ سکتا تھا۔ اگر اسی وقت کسی فرد کا آنا ہوتا تو یقیناً کئی سوال جنم لیتے۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اپنے ضعیف بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگایا۔ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے سے تسلی دینے لگی۔ بس میری بچی، حوصلہ کر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ میں ہوں نا، میں تمہیں اس طرح ٹوٹنے تھوڑی دوں گی۔ اس نے سسکیاں لیتے اپنا سر اٹھایا۔ آپ ان کو کہہ دیں وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے بھول جائیں، کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ آخر کل کو وہ سب جاننے کے بعد بھی تو مجھے چھوڑ جائیں گے۔ تو بہتر نہیں آج ہی چھوڑ جائیں۔ اماں وڈی، میں تعلق نبھانا تو دور کی بات ہے، بنا بھی نہیں سکتی۔ تمہاری دوا کدھر ہے؟ میں نے آنے سے پہلے دوا کھائی تھی۔ ایک خوراک اور کھاؤ، جاؤ شاباش۔ وہ دراز پہ پانی کا جگ رکھا ہے، گلاس میں پانی ڈالو اور دوا نگل جاؤ۔ کیا فرق پڑتا ہے اماں وڈی؟ مجھے تو اب دنوں مہینوں سالوں کا حساب ہی نہیں رہا کہ کب سے یہ گولیاں کھاتی آ رہی ہوں۔ انہوں نے کیا بدلا؟ میں تو آج بھی ویسی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں بھولتا، لوگوں کی یادداشت چھن جاتی ہے۔ میں اس معاملے میں بھی خود قسمت نہیں ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے وڈی اماں کہ اللہ اپنے ایک ہی بندے کی قسمت میں اتنی ڈھیر ساری محرومیاں رکھتے ہیں؟ کیا تھا جو اللہ مجھے بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرتے؟ مجھے کیوں ایسوں میں شمار کیا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے؟ توبہ کرو تاشفا، ایسے نہیں کہتے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اللہ کو تم سے محبت نہیں ہے؟ بڑی اماں دیکھیں میری طرف، کیا اللہ جن سے محبت رکھے ان کی حالت میرے جیسی ہوتی ہے؟ کیا زمانے میں ان کی شہرت میرے جیسی ہوتی ہے؟ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ بڑی اماں، میں کوئی اندھی بہری تو نہیں ہوں نا؟ ایک کاش اس نے مجھے اندھا بہرا ہی بنا دیا ہوتا تو میں اپنے رشتہ داروں کے چہروں پر جو نحوست مجھے دیکھ کر اترتی ہے اس سے تو انجان رہتی۔ جو میری پھپھیاں مجھے گھورتے ہوئے بڑبڑاتی ہیں وہ سنائی نہ دیتا۔ میں نے آخر کیا کیا؟ مجھے بروں میں شمار کیوں کیا گیا؟ کس نے کہا تم بری ہو؟ تم تو بڑی نیک بچی ہو۔ مت کہیں مجھے نیک، یہ سب آپ مجھے تسلیاں دینے کو کہتی ہیں۔ آپ بس میرے پہ ایک آخری احسان کر دیں، اس کو کہیں وہ مجھے چھوڑ جائے۔ وہ آج ان کو کی بجائے اس کو کہہ رہی تھی، چھوٹی عمر میں جو نشہ انسان کو لگ جائے وہ انسانی سے نہیں جاتا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، جا کر بیگ میں رکھا موبائل نکال کر واپس آئی، کانپتی انگلیوں سے لاک ہٹا کر ان باکس کھولا، لائف لائن والا ٹائٹل والا کانٹیکٹ کھول کر واٹس ایپ پر آئی ڈی کال کر میسیج لکھنے لگی۔ میں تاشفا عباس اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں۔ آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ میرے لیے کبھی نہ تھے اور آج میں آپ کے لیے بھی مر گئی۔ میسیج بھیج کر اس نے فون لاک کر کے بیڈ پر پھینکا، اپنے دوپٹے سے رگڑ کر سارے آنسو صاف کیے، بیگ میں سے 2 نیلی پیلی گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ گلے میں اتار لی، اماں وڈی کو وضو کروانے میں مدد دی اور وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی جب نوازش علی ہلکی سی دستک دے کر اندر آ گئے۔ وہ وضو کر کے نکلی تھی مگر نوازش علی کو دیکھ کر جائے نماز کی طرف بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی بیگم بھی تھی۔ تاشفا پر نظر پڑتے شمیم کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے نوازش علی کو سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ تاشفا بیٹی کیسی ہو؟ گھر پر بھابھی اور بچیاں سب ٹھیک ہے؟ جی انکل۔ اچھی بات، جب اماں نماز سے فارغ ہو جائے مجھے بتا دینا، میں اتنی دیر باہر بیٹھتا ہوں۔ اچھی ہوا چل رہی ہے، اندر تو اے سی آن ہونے کے باوجود حبس محسوس ہو رہا ہے۔ جی اچھا، اس نے فرما برداری سے کہا۔ نوازش علی تو باہر نکل گئے جبکہ شمیم اس کو گھورتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی مگر اندر کی نفرت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وڈی اماں کو سلام پھیرتے دیکھ کر شمیم تاشفا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اماں کے کپڑے تیار کر دو، کل میرے فربود کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ تاشفا ناسمجھی سے شمیم کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ ایسے کہ گھوری ہو منحوس، سنا نہیں اماں کا سب سے اچھا جوڑا تیار کر دو۔ میں سن چکی ہوں، بدقسمتی سے بہری تو میں ہوں نہیں، اور آپ برائے مہربانی مجھ پر صرف اپنی نفرت ہی جتایا کریں، حکم چلانے کی کوشش نہ ہی کریں، کیونکہ نہ تو میں اپنی ملازمہ ہوں نہ ہی آپ کا لے کر کھاتی ہوں۔ اب گھرے کیا جا رہی ہوں؟ منہ میں کچھ ڈالا ہے جو بولتی بند کیے کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، خواہ سامنے آ کر میرا بی پی بڑھا دیتی ہو۔ شمیم کو بولتا دیکھ کر اس کو اپنی بزدلی کا احساس ہوا، جو وہ کچھ سوچ رہی تھی مر کے بھی کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔
باہر آئی تو ساری لڑکیاں گروپ کی صورت میں بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تاشفا پر نظر پڑتے ہی عائشہ نے ہانک لگائی، ارے بے وفا تاشو، جلدی سے ادھر مرو ورنہ تیرا میرا مرنجین ختم۔ تاشفا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، دل میں سوچا عشاء کی نماز واپس آ کر پڑھ لوں گی۔ دھیمی چال چلتی ہوئی گیٹ تک آئی، باقی لڑکیاں جا چکی تھیں مگر عائشہ اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ تاشفا کے قریب آتے اس کے گلے لگی، کیا گھر جا کر کھانے کو نہیں ملتا؟ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ بیمار تھی اس لیے کمزوری ہوگی، کیا بیماری تھی؟ بھاری مردانہ آواز پہ اس نے چونک کر پوچھنے والے کی جانب دیکھا۔ فربود صاحب آنکھوں میں شوق کی قندیلیں لیے اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تاشفا کے چہرے پر مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے بادلوں میں سورج غائب ہوتا ہے۔ فربود بھائی، آپ اپنی ٹرپ سے کب واپس آئے؟ صبح کا آیا ہوا ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ ساری لڑکیاں ذرا نہر پر جا رہی ہیں، میں اور تاشفا پیچھے رہ گئے۔ تاشفا جی تو بڑی مغرور لگتی ہیں، جس دن میں آیا تھا تب بھی سیدھے منہ سلام کا جواب نہیں دیا اور آج بھی میرے سوال سرے سے گول ہی کر گئی۔ ارے نہیں فربود بھائی، تاشفا تو ذرا مغرور نہیں ہے، ہاں بس کسی کے ساتھ ذرا فری نہیں ہوتی۔ آپ محسوس نہ کیجیے کہ یہاں واسطے بھائی سے بھی کبھی بات کر لے تو کر لے، ورنہ باقی کسی لڑکے کو مخاطب کرنا دور کی بات، ان کی جانب دیکھتی بھی نہیں۔ ہاں وہ تو سارے اس کے کزنز نہیں ہیں نہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں، مگر میرے تو یہ ماموں کی بیٹی ہے، مجھے کیوں اتنا اگنور کرتی ہے؟ یا پھر دیسی لڑکیوں والے نخرے تو نہیں دکھا رہی؟ اندر کمرے میں ماں کو چھوڑ کر باہر بھاگی تھی اور اب آگے بیٹا آ گیا تھا۔ تاشفا کو فربود کی گہری نظروں سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ جی چاہا شمیم پھپھی کو آواز دے کے آ کر اپنے لختے جگر کو قابو کر لو، تمہاری نیچ بھتیجی کے ساتھ الیکس فلیک بڑھا رہا ہے۔ عائشہ چلے؟ ہاں چلو۔ اچھا فربود بھائی، پھر بات ہوتی ہے، اپنی مری والی تصویریں ضرور دکھائیے گا۔ چلو میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں، اس وقت میں بھی فارغ ہی ہوں۔ عائشہ، مجھے شمیم پھپھو نے اماں وڈی کے کپڑے تیار کرنے کو بولا، کل فربود صاحب کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، میں نہر پر پھر کسی وقت چلی جاؤں گی، ابھی ذرا کام ہے۔ عائشہ کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈھک پھڑتی اندر چلی گئی۔ عائشہ نے معذرت خواہ نظروں سے فربود کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے تاشفا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر عائشہ کی طرف مڑا، کیا یہ میری وجہ سے واپس چلی گئی؟ اتنی عجیب کیوں ہے؟ آپ اس کو پرسنل نہ لیں، آپ کی جگہ عدیل یا نبیل بھائی بھی ہوتے تب بھی اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ اصل میں شمیم چچی نے ایک آدھ دفعہ اس کو گھر کے کسی لڑکے کا کام کرتے دیکھ کر بڑی غلط باتیں کر دی تھی، حالانکہ مخاطب یہ کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ سب بھی یہ بات جانتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں آپ کی امی تاشفا کو اتنا ناپسند کرتی ہیں، کچھ یہ ویسے بھی چپ چپ ہی رہتی ہے، اوپر سے چچی کے رویے نے اس کو اور بھی رکھا کر دیا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے گھر سے نکل کر نہر کی جانب چل دیے۔ فربود نے کنجے اچکاتے ہوئے ادھر ادھر کی اور باتیں شروع کر دی ہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کی آخر اس کی ماں کو تاشفا سے کیا کھار کیا ہے تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ایک دم بور۔ فربود نے ہلکا سا کہکا مارا، یعنی بس گزارا ہی ہے، کوئی خواب یا جنون کوئی نہیں؟ جنون ہے نا بھائی، ہاں جانتا ہوں ناولس پڑھنے کا جنون، مگر میں سوچتا تھا اب تک ہماری عائشہ کچھ نہ کچھ سنجیدہ ہو ہی گئی ہوگی۔ کیا کرنا سنجیدہ ہو کر، ہونی تو اینڈ پہ شادی ہے۔ ایک دفعہ پھر فربود کے لب پھیلے، بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ ہائے، آپ کو میں چھوٹی لگتی ہوں؟ تو اور کیا، ابھی تو تم میرے کندھوں تک بھی نہیں آئی ہو۔ ہائے اللہ، اپنے آپ سے تو نہ ملائیں، آپ تو سرو اور سفیدے کی طرح لمبے ہی لمبے ہیں، مجھے نہیں ہونا اتنی لمبی، میرا قد جتنا اتنا ہی ٹھیک ہے۔ 4-5 منٹ میں ہی انہوں نے باقی پلٹون کو جا لیا۔ فربود کی آواز سنتے ہی ہیرا خوشی سے بولی، فربود آج ذرا ہاتھ لگے ہو تو اپنے ملک کی سناؤ، کیا تھا جو آتے ہوئے ایک آدھ کوئی گوری لے آتے؟ ہاں وہاں مفت پڑتی ہے نا، جو آپ کی خدمت کے لیے لے آتا۔ میرے بھائی ہماری نہیں پر اپنی خدمت کو ہی لے آتے، ہماری چچی بیچاری نے کئی لڑکیاں رد کرنی ہیں، گوری کو تو جیسے امی جی نے بسم اللہ کر کے گلے لگا لینا تھا۔ کیا پتہ لگا ہی لیتی، آخر اتنی گوری بہو ہونی تھی۔ دفعہ کریں گورا رنگ ہیرا آپا، آپ کا بھائی کالی کے ساتھ ہی گزارا کر لے گا۔ ساری لڑکیاں مکئی کے دانوں کی طرح کھڑکھڑا کر ہنسی۔ لالے، اپنی چاچی بڑی اسٹائلش عورت ہے، بڑا اونچا ناک ہے، وہ کسی کالی کو بہو نہیں بنانے والی، انہوں نے سارے ملک کی لڑکیوں کو وقت ڈال دینا ہے۔ میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، میں الٹا ان کو وقت ڈال دوں گا۔ تم لوگ کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ تمہارا بھائی لڑکی ڈھونڈ چکا ہے، شادی تو اسی سے کرنی ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھی، کون ہے کیسی ہے؟ یقیناً گوری ہی ہے جو دل لے اڑی۔ ہائے بیچاری چچی کے ارمانوں کا کیا خون کیا ہے۔ تم ساری کی ساری پہلے یہ فیصلہ کرو کہ میرا ساتھ دینا ہے یا میری امی جی کا۔ ہمیں چچی کے ہاتھوں قتل ہونے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا ہم سب کی جانب سے پیش کی معذرت۔ کیسی بہنیں دی ہیں یارب، جو مشکل کے آتی ہیں آنکھیں پھیر گئی۔ پورا گھنٹہ نہر پر بیٹھ کر گپے ہانکنے کے بعد وہ لوگ واپسی کو مڑے۔ راستے میں فربود نے سب کو کھوئے والی کلفیاں دلوائی۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ فربود اپنی دنیا میں مگن رہنے والا لڑکا ہے، وہ تاثر دور ہو گیا، کیونکہ چھٹی والے دن گھر کے باقی لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ گھر داخل ہوتے وہ سیدھا باہر والی بیٹھک میں گیا، کمرے میں قدم رکھا، نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی جہاں نئی آنے والی انڈین فلم چل رہی تھی۔ اس کو سارے کزن اے سی کی ٹھنڈک میں مست لیٹے تھے۔ غصے کو قابو کرتے ہوئے آگے بڑھا، ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ او یہ کیا کر رہے ہو یار، ابھی تو ایکشن شروع ہوا تھا، تم نے آ کر درمیان میں سارا ستیہ ناش کر دیا۔ میں جب بھی اس کمرے میں آتا ہوں تم لوگ کوئی نہ کوئی فلم ہی دیکھ رہے ہوتے ہو۔ دنیا کی بھی ہوش خبر ہے یا نہیں؟ کیڑے پڑے جانوروں کی طرح اندر گھس گھس کر آرام ڈھونڈتے ہو۔ نکلو نا ذرا باہر۔ او یار باہر جا کر کیا کریں گے، کوئی کام بھی تو ہو۔ کام ہی ہے، آج پانی لگانے کی باری ہماری ہے، 2 لوگ ادھر جاؤ اور دوسرے 2 ڈرائیور کو جا کر ذرا مدد کرو، کب سے بیچارہ ٹریکٹر پر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اگر وہ کھیت تیار کرے تو احسان نہیں کرا، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کو صرف تنخواہ ملتی ہے، وہ اس قدر محنتی ہے، اور تم لوگوں کو تو فری میں کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا۔
نرم بیڈ، فری وائی فائی، نوابی طرز زندگی، سب کچھ ملا ہوا ہے، پھر تم لوگ محنت کر کے اپنے اوپر لگائے گئے اپنے ماں باپ کے مال کو حلال کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن سانڈوں کی طرح پڑے اونگتے رہتے ہو، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ نکلو باہر، آج سے میں اس کمرے کو تالا لگا رہا ہوں، سب اپنے بستر اوپر چھت پہ لگاؤ اور آج کے بعد ادھر ہی سونا۔ تو ہمارا ابا بننے کی کوشش نہ کر، 4 دن باہر کے رہے ہو، اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگے ہو۔ جانے سے پہلے تم ہی یہاں لڑکیوں کے پیچھے خوار ہوا کرتے تھے، آج بڑے عقل مند بن رہے ہو۔ عدیل کی باتوں پر بڑے تحمل سے بولا، تم میرے ساتھ منہ ماری کر کے اگر مجھے چپ کروانے کے چکر میں تو بتا دوں، اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر DVD پلیئر اٹھا کر بغل میں دبایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اگلا سٹاپ رضیہ چچی کا پورشن تھا۔ یہ کیا اٹھائے گھوم رہے ہو؟ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس ڈبے کو کسی بستر والے بڑے سے ٹرنک میں پھینک کر تالا لگا دیں۔ رضیہ پہچانتے ہوئے بولی، چھاپا مار کر آ رہے ہو؟ ہاں جی، اب آپ کے شوہر صاحب سے ایک کام ہے، اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ یعنی کام نہ ہوتا تو تم نے ادھر نہیں آنا تھا؟ نہیں، میں اتنا ایسا بھی مطلبی نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ کی بنی دھڑیڑ کی لسی پینے کے لیے ہر صبح آتا تو ہوں۔ رضیہ چچی جواب دینے ہی لگی تھی جب اندر سے دستگیر کی آواز آئی، کیا باہر فربود بول رہا ہے؟ اس کو اندر بھیجو، مجھے کام ہے۔ جاؤ، تمہاری خوشبو اندر جا چکی ہے، اب آواز پہ آواز آنی ہے۔ آپ چچا بھتیجے کی محبت پر جلنے کے بجائے فالسے کا شربت بنا کر پلائیں، قسم سے ساری جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ سب سے جائز خواہش تو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جانے کی تھی، وہاں جانے کے لیے تو تمہاری اماں نے ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی۔ ارے پہلی دفعہ جو جا رہی ہیں اس لیے ایسا رکھا رویہ رکھے ہوئے، ابھی تو نہ جانے کتنی لڑکیاں دیکھیں گی، پر آپ فکر نہ کریں، شادی میں آپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ہی کروں گا۔ بھابھی کے کان میں تمہاری یہ بات پڑی نا تو وہ تمہیں کمرہ ریسٹ کر دیں گی۔ یہ تو اماں وڈی کے ڈر سے وہ ہم لوگوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو میری محبت پر کوئی شک ہے؟ وہ ایک چھوڑ لاکھ مرتبہ مجھے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے، میں نے تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ تو میری چھوٹی ماں ہیں، جس بیٹے سے آپ کو اتنی محبت ہے اسی محبت کے صدقے اس کی ماں کے رویے کو بھی نظر انداز کر دیا کرے۔ اچھا جاؤ چاچو کی بات سن لو، ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی سانی باتیں سیکھ کر جوان ہوئے ہو، ہر وقت ڈر رہتا ہے ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ شہزادہ گلفام صاحب، اگر طریفہ سے دل بھر گیا تو اندر تشریف لے آئیں، ہمارے ابا حضور ملاقات کو بے تاب ہیں، 2-4 قصیدے وہاں سے بھی سن لیں۔ واسع کا چہرہ دروازے کے فریم میں ابھرا، اس نے DVD باکس رضیہ کے ہاتھ میں دیا، خود واسع کے گلے میں بازو ڈال کر اندر چلا گیا، جہاں دستگیر کارپٹ پر سارے کھاتے کھول کر حساب کتابیں مصروف تھے۔ چودھری صاحب، اگر گندم میں اس دفعہ زیادہ ہی اچھی ہوگی تو کوئی 10-12 لاکھ میرے یار کی شادی پر بھی لگا دیں، بیچارہ کب سے آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کسی کو بچے کا کوئی خیال ہی نہیں۔ تمہارا بھی کہیں رشتہ پکا ہو جائے، پھر دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دیں گے۔ دستگیر کے جواب پر وہ پھسکڑا مار کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے قلم لے کر پرچیوں پر لکھی تفصیل رجسٹر پر اتارنے لگا۔ یہ سراسر ظلم ہے، کیوں بے زبان کی بد دعا لیتے ہیں؟ میرا بھائی اس قدر شریف اور شرمیلا، اگلے 2 سال تک بھی آپ اس کی رخصتی نہ کرے تب بھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا، پر میرا تو جگر ہے نا، یہ نہ بھی کہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اب اس کی رخصتی ہونی چاہیے۔ میری فکر چھوڑو، اپنی سوچو۔ واسع کی بات کے پس منظر کو بڑی اچھی طرح جاننے کے باوجود مسکرا دیا۔ میرے لیے سوچنے والوں کی لمبی لائن ہے، اس لیے فی الحال میں اپنے دماغ کو آرام دے رہا ہوں۔ فربود تم ہوتے کہاں ہو؟ کبھی ایک جگہ ٹھک کر بیٹھ بھی جایا کرو۔ جب بھی کسی کو تمہاری تلاش میں بھیجوں یہی جواب آتا ہے، اس وقت گھر پر نہیں ہے، پرسوں سنا کہ مری گئے ہوئے تھے۔ یار، امریکہ جیسا ملک دیکھ کر آنے کے بعد بھی تمہارے سیر سپاٹے کے شوق پورے نہیں ہوتے۔ چاچو جی، امریکہ اور پاکستان ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، نہ تو امریکہ میں پاکستان جیسے پہاڑ اور موسم ہے اور نہ پاکستان میں امریکہ جیسا قانون۔ کیا بات کر رہے ہو؟ امریکہ کا قانون تو دنیا کا اندھا ترین قانون ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا کیس اس بات کی زندہ مثال ہے۔ کاپی پر چلتے فربود کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چاچو، ڈاکٹر عافیہ کا کیس امریکہ کے اندھے قانون سے زیادہ مسلمان جوانوں کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ ہماری حکومتوں کے منہ پر کھلا تماچا ہے۔ اقبال نے ہماری توجہ اسی طرف کروائی تھی جب فرمایا، خودی کیا ہے راز دورن حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر ہوئی، خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اور پھر فرمایا، خودی کا سرنہال لا الہ الا اللہ، خودی بے تیغ فسار لا الہ الا اللہ۔ جب آج کا ہمارا جوان غیرت کے نام سے بھی واقف نہیں ہے تو ہماری بہنیں بیٹیاں کس طرح محفوظ ہوں گی؟ جب معاشرے کا کوئی اصول ہی نہ رہے، جب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے تو کام کیسے چلے گا؟ آج ہمارا سارا فوکس برانڈڈ کپڑے ہیں، فیشن ٹرینڈز دیکھنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ۔ آپ 9ویں 10ویں کے بچوں کو پوچھ لیں، لڑکے ایڈیڈاس، نائکی اور زارا، گوچی کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ اسکول بیگ سے لے کر سیل فون تک لیٹسٹ ماڈل کا چاہیے۔ لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہمارے اپنے گھر کی مثال لے لیں، گاؤں میں پیدا ہوئی، یہی پلی بڑی، مگر جب مارکیٹ جاتی ہیں بریزہ، گل احمد، پیور کے علاوہ کسی کپڑے کی جانب دیکھنا بھی توہین سمجھتی ہیں۔ جو کپڑا 10-15 ہزار سے کم سرمایہ میں آئے اسے کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا۔ فربود تم کہاں سے ایسی باتیں سیکھتے ہو؟ گھر چھوٹ سارے خاندان پر آدمی میں کوئی ایسے خیالات والا نہیں ہے۔ رضیہ اندر آ گئی، اب حیرت سے پوچھنے لگی جس پر فربود مسکرا بھی نہ سکا،
بس چچی جب تک ہم آسانیوں کا شکار رہتے ہیں دنیا کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنے حال میں مگن، پر جب اکیلے دنیا کا سامنا کر کے اپنی جگہ بنانے کا شوق چڑھے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ میں تو ایک نقطے سے حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جب ابو نے میرا ویزا تو لگوا دیا، پر ایئرپورٹ پر رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا جو رقم اس وقت مجھ سے لے کر جا رہے ہو میری طرف سے تمہارا وہی حصہ نکلتا ہے، اب آگے کچھ امید مت رکھنا، اپنا سارا خرچ خود اٹھانا ہے۔ مجھے اس وقت ابو کی بات فقط ایک مذاق محسوس ہوئی۔ امریکہ جیسا مہنگا ملک اور کوئی مالی مدد نہیں، مر کے بس فیسوں کے خرچے پورے ہو جاتے، پھر بھی تھا۔ ادھر امی نے کبھی خود سے ہل کر پانی کا گلاس تک نہیں اٹھانے دیا تھا، ادھر لوگوں کے سامنے جی حضوری کرنی پڑی، شاید ہی کوئی ایسا کام بچا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ ابو نے کہا شادی کروانے کا بڑا شوق ہے تو اپنے آپ کو کسی قابل بنا کر دکھاؤ۔ برخوردار تم نے بھی تو حد ہی کر دی، ابھی FSC بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور جناب کو شادی کا بھوت چڑھ گیا۔ چاچی یہ بھی تو غور کریں نا، آج کل سستے فون پیکج اور ساری رات پڑھائی کے بہانے فون اور لیپ ٹاپ پر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو یہ سب تو نہیں کیا تھا نا، بس وہ لڑکی اچھی لگ گئی، شرٹ امی کو بتا دی، یہی غلطی کی امی نے تو مجھے نانی یاد کروا دی۔ سدا کے چپ رہنے والے ابو بھی ان دنوں جلال ہی بن گئے، جلاد ہی بن گئے۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی جب انسان کے ستارے گردش میں آ جائیں پھر سارے کام ہی الٹے ہوتے ہیں۔ چلو اگر ماں باپ نے سختی کی تو آج اس کا پھل بھی تو مل رہا ہے نا۔ جو کل تک ماں باپ کے ناک میں دم کیے رکھتا تھا آج ماشاءاللہ اتنا نیک اور سعادت مند بیٹا ہے جس کی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ امی آپ اتنی سیریس نہ ہو، امی آپ اتنی امپریس نہ ہو، یہ آج بھی کمینے کا کمینہ ہی ہے، بس باتیں بنانے میں ماہر ہو گیا، آخر گھاٹ کا پانی پی کر آیا۔ واسع نے ماں کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا جس پر فربود ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ واسع بھائی اگر آپ کے والدین آپ کے مقابلے میں چھوٹے بھائی سے زیادہ امپریس ہیں تو اس بات پر آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ سچ برداشت کیوں نہیں ہوتا جیجا جی؟ واسع ہنستے ہوئے بولا بیٹا پہلے تو یہ فیصلہ کر لے تو میرا سالا یا بھائی ہے؟ میں 2 in 1 ہوں، جس وقت جس رشتے میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا وہی بن جاؤں گا، جیسے ابھی آپ بالکل جیجا جی لگ رہے ہیں، یعنی اس وقت تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی میری جان درست سمجھا ہے، مجھے ابھی فون کے لیے نئی سم چاہیے، اگر ناگوار نہ گزرے تو جا کر ڈسکے سے پکڑ لاتے ہیں۔ واسع نے اس بات میں سر ہلا دی جبکہ رضیہ کلاسوں میں فالسے کا شربت ڈالتے ہوئے بولی کیا سم کل نہیں آ سکتی؟ اب تو بڑی رات ہو گئی ہے، امی صرف 10:15 ہوئے ہیں، ہم لوگ آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، ویسے بھی ہمارا راستہ بڑا صاف ستھرا ہے، ڈر والی کوئی بات نہیں۔ فربود رجسٹر واپس دیتے ہوئے بولا وہ جو 4 نکمے چھٹیوں کی وجہ سے عیاشی مارے ان سے کام لیں، ابھی جو میں کہہ کر آیا ہوں تو مگر ایک دفعہ آپ ڈانٹ دیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، ان کو میں دیکھ لوں گا، تم دونوں نے اگر ضروری جانا تو جلدی نکلو، فون ساتھ لے کر جانا، اور واسع سویٹ ہاؤس والے کو کہنا ابو نے کل ڈیرے پر آنے کو کہا ہے۔ جی اچھا۔ شربت کا ایک گلاس پینے کے بعد دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر کو آ گئے۔ نچلے صحن میں ابھی تک نوازی چلی چودھرانی جی کی محفل جمی ہوئی تھی جس میں موجود افراد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ گھر کی ساری نوجوان پارٹی وہیں بیٹھ کر آم کھانے کی مقابلہ بازی فرما رہی تھی۔ فربود کے قدم پیچھے ہی رک گئے، واسع کی فربود کے ساتھ ٹکر ہوئی جس پر وہ تل ملا کر بولا بیچ راستے میں پلر کی طرح رک گئے، بندہ پچھلی ٹریفک کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ ٹریفک کانسٹیبل صاحب آگے کچہری لگی ہوئی ہے، ادھر سے گزرے تو دادی نے شہر نہیں جانے دینا، تو اب کیا کریں؟ چھت کے راستے حویلی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ واسع کو تجویز پسند آئی جس پر عمل کرتے ہوئے واپس مڑا۔ آجا میرے شیر، اس دفعہ میں آگے لگتا ہوں۔ واسع آگے فربود پیچھے، ابھی 2 ہی قدم اٹھائے جب نواز شلی کی آواز پہنچ گئی اے جی سرکار، اتنی خاموشی اور دبے پاؤں، آخر کدھر کی تیاریاں ہیں؟ فربود کے منہ سے بربراہٹ نکلی، مر گئے یار۔ رک کر پیچھے دیکھا، تمام حاضرین محفل کی توجہ کا مرکز وہی دونوں تھے جن کے چہرے دوسری جانب تھے، پھر وہ بھی گردنیں موڑ کر ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے واسع فربود کے سینگ نکل آئے ہوں۔ اب کیا کریں؟ واسع کے پوچھنے پر فربود بولا مجھے تمہارے سوال سے میڈا گوسکرا اینیمیٹڈ فلم کا وہ سین یاد آ گیا جب جانور کارگو شپ پر سوار ہوا سوار تو ہو جاتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ شپ میں تیل ختم ہے، اور جب پینگوئن اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بتا دوں شپ میں تیل نہیں ہے، اس لیے بے وقوفی تیرا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس آئی لینڈ سے جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو باس جواب دیتے ہیں ان کو خوش ہونے دو، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر ان کو خبر ہو ہی جانی ہے، اس لیے تم لوگ بس مسکرا کر الوداعی ہاتھ ہلاتے جاؤ۔ واسع ہنستے ہوئے بولا تمہارا مطلب ہے ہمیں بھی یہی کرنا ہے، تو اور کیا، مسکراؤ اور ہاتھ ہلاؤ، ادھر کھڑے ہو کر کے خسر پسر کر رہے ہو، ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ ناچار وہ دونوں آگے بڑھائے، بڑے چاچو یہ لوگ ادھر تو نہیں جا رہے تھے؟ عدیل نے جیب سے سینما کے 2 ٹکٹ نکال کر نواز شلی کے سامنے کیے۔ نواز شلی تو ادھر متوجہ ہو گئے، پر فربود نے واسع کو نظریں دکھائیں اور تعصب میں سر ہلایا۔ فربود بھائی ذرا عجیب نہیں لگتا دوسروں کو روک ٹوک کرنا، جو بیچارے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر کوئی ایک آدھ فلم دیکھ لیں، اس کی اتنی تکلیف ہو رہی تھی اور خود آپ سینما جاتے ہیں؟ پھپا کٹنی عورت کہیں کہ میں سینما جاتا ہوں مجرا دیکھنے نہیں جاتا جو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش میں ہو، جو فلمیں تم دیکھتے ہو ان میں سوائے ٹھرکی پن کے اور سستے میں رومانس کے اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی آپ تو کرونیکل آف موزہ جیسی فلمیں ہی دیکھتے ہیں۔ واسع پہلے ہی آم پکڑ کر کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، فربود دل کو قابو کرنے کے چکر میں جلدی سے وڈی اماں اور باجی ہیرا کے درمیان خالی پڑی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا
اچھا یار ایک ڈیل کرتے ہیں, میں سینما جانا بند کر دیتا, تو اپنا دیسی سینما بند کر دے, بتاؤ منظور ہے؟ بات کرتے کرتے یوں ہی اپنی امی پر نظر پڑی جو اس کے برابر بیٹھی ہیرا کو گھور رہی تھی. مکان کے انداز میں بائیں طرف گردن موڑ کر دیکھا, ایک پل کو تو اپنی بات بھول گیا. جسے وہ ہیرا باجی سمجھا تھا وہ تاشفہ عباس تھی. دونوں کے کندھے مس ہو رہے تھے. وہ غم و غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کا آدھے سے زیادہ دوپٹہ فربود کے نیچے آیا ہوا تھا, ورنہ وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کے گئی ہوتی. فربود کو لگا جیسے ان دو آنکھوں نے اس کو جکڑ لیا, اور ہل بھی نہیں سکے گا. ساری آوازیں غائب ہو گئی. واسے کو بری طرح غوطہ لگا تھا, کھانس کھانس کر اس کی حالت بری ہو گئی, مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سب کی توجہ فربود سے ہٹ کر واسے کی جانب ہو گئی. فربود بھی ہوش میں آ کر معذرت کرتا فوراً وہاں سے اٹھ گیا. باقی کا سارا وقت وہ کسی بھی سے بھی کوئی بات کیے بغیر اپنے والد کے پہلو میں بیٹھا آموں سے انصاف کرتا رہا. تاشفہ کے پہلو سے فربود کے اٹھتے ہی واسے کی کھانسی رک گئی تھی. یہ بات تاشفہ کے سوا کسی نے شاید محسوس بھی نہ کی تھی. وہ بغیر کسی بات کے خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کیونکہ شمیم ابھی بھی ظاہر کن نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی, جیسے فربود کے وہاں بیٹھنے میں سارا قصور تاشفہ کا ہو. تاشفہ کا دل بری طرح بھرا ہے. نہ جانے اس عورت کا اس نے کون سا نقصان کیا تھا جو اس کی بے ضرر سی جان سے اتنا بیر رکھتی تھی. اس نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت جانی اس بات سے بے خبر کہ کسی نے تیز ڈھوکی چھپی نظروں سے دور تک اس کا تعقب کیا تھا. اندر آ کر اس نے اپنا بیگ خالی کیا جو ابھی تک ویسے ہی اس کے بستر پر پڑا تھا. اماں وڈی کے سونے سے پہلے لینے والی دوا نکال کر ان کے بیڈ سائڈ پر رکھی. پھر اپنا فون لے کر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی. لائٹ بند ہی رہنے دی. باہر کا موسم پیارا تھا, اندر تو حبسی مگر اور کوئی آپشن نہ تھا. اماں وڈی کے کمرے میں موجود اے سی کی کولنگ یہاں تک بھی آتی تھی جو گزارے کے لیے بہت کافی تھی. تاشفہ کے موبائل کا انٹرنیٹ ڈیٹا چلاتے ہی واٹس ایپ پر میسیجز آ گئے. لائف لائن کی طرف سے کل 2 میسیج تھے جنہیں وقتی طور پر اگنور کرتے ہوئے سیماب کے میسیج کھول کر پڑھنے لگی. حالانکہ دل کر رہا تھا کہ فوراً کھول کر دیکھے آخر اس نے کیا جواب دیا ہے. بڑی توجہ سے سیماب کے میسیج پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. الفاظ آگے پیچھے گڑبڑ ہوتے رہے. دل کی دھڑکن کانوں میں ڈرم کی طرح محسوس ہو رہی تھی. 2 پل کو آنکھیں موند کر اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو سرزنش کی. اس سے تعلق ختم کرنے کا شوق ہے اور اتنا سا بھی صبر نہیں ہے. اس سے بات کیے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. اس کو چھوڑوں گی کیسے؟ آنکھیں کھول کر فون کی سکرین دیکھی. لائف لائن کے نام والی چیٹ کھولی. کچھ دیر لب پھینچ کر سنجیدہ نظروں سے سکرین کو دیکھتی رہی. جہاں صرف اتنا لکھا تھا, تینوں چھڑیے تے تھا مریے, دل تینوں دے بیٹھے ہن کریے تے کی کریے. چھوڑنے کی باتیں غصے میں کر لو, مذاق میں بولو, پر حقیقت میں یہ میری موت کے بعد ہی ممکن ہوگا. بے یقینی سے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی. کتنی آسانی سے وہ یہ بات کہہ گیا تھا. بے اختیاری سے جلدی انگلیاں کی بورڈ پر بھاگنے لگی. اتنی بڑی بات آپ اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سیماب کو جواب دیے بغیر ہی اس نے فون بند کر کے سائڈ پر ڈال دیا. آنکھوں کی نمی ہتھیلی کی پشت سے صاف پہنچ لی جب میسیج کی ٹون نے متوجہ کیا. لائف لائن کا ہی میسیج تھا. تم اگر ایک ہی دن میں میرے کردار کو مشکوک سمجھ کر مجھے دھتکارنے کے بعد مجھے چھوڑنے کا حکم سنانے کے باوجود میری موت کے ذکر پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے اپنی انسیت جتا سکتی ہو, تو کیا تم سے ہلکا سا ناراض ہونے کا مجھے حق نہیں ہے؟ اگر میں معافی مانگ لوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر منتظر نگاہوں سے سکرین پر جواب کی آمد کا انتظار کری تھی جب فیچ میں سیماب کی کال آ گئی. اس نے انگلی کی حرکت سے کال کاٹ دی. معافی مت مانگو, مجھے بس اپنے رویے کی وجہ بتا دو. کوئی وجہ نہیں ہے. اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو کیا تم جان بوجھ کر مجھے ٹارچر کرنے کا ایسا سلوک کرتی ہو؟ فون پر نارمل باتیں کرتی ہو, سامنے آتے یوں اجنبی بن جاتی ہو جیسے مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور میں کوئی خون اشیام بلا ہوں جو اپنے زہریلے دانت نکال کر تمہیں کھا جاؤں گا. میری ایک بات مانیں گے؟ ماننے والی ہوئی تب ہم ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آہستہ صحیح مگر دل بہل جائے گا, میرا یہ تمہارا. کافی دیر بعد کامتی انگلیوں سے لکھا, دونوں کا. تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں. آپ کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو آپ کا حق ہے. میں نارمل نہیں ہوں. میری زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں ہے. میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی اور آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں پاؤں گی. وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھی جب ٹون دوبارہ بجی. کیا میں اتنے ساروں کے تعلق میں تمہارا اتنا سا بھروسہ بھی حاصل نہیں کر پایا جس کے بلبوتے پر تم مجھ سے اپنی پریشانی بیان کر پاؤ؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. خود کو باور کروا رہی ہو یا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ جھوٹ کیوں بولو گی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, کیوں مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہو؟ دل کی جو بات ہے وہ بے خطر ہو کر کہہ دو. آپ پتہ نہیں کیا باتیں کریں. میری طرف سے شب بخیر. تاشفہ جی, میں تمہارے لیے پریشان ہوں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے رویے نے مجھے ڈرا دیا ہے. کیسا ڈر؟ کھونے کا ڈر. آپ جتنے غصے میں گئے تھے مجھے تو لگا تھا اب کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کریں گے. تمہارے معاملے میں میں خود اپنے آپ کو بھی حیران کرتا ہوں. مجھے اس وقت ضروری کام سے جانا, پھر بات ہوگی. خدا حافظ کے ساتھ کس کا ایموجی آیا تھا؟ تاشفہ کو عجیب بھی لگا اور حیران کن بھی, کیونکہ پہلے کبھی بھی اس نے یہ ایموجی نہیں بھیجا تھا. پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا, ہو سکتا ہے غلطی سے ایسا ہوا ہو. مجھے تو غلطی سے بھیجا کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی اور کے ساتھ دوستی ہو اور کسی اور کو ہر روز ایسا میسیج بھیجتا ہو. ہونے کو تو کچھ بھی ممکن ہے. میں اس کو جانتی ہی کتنا ہوں, سوائے ایک ورچوئل تعلق کے, اور ہے ہی کیا.
اس کو خود اذیتی کی اتنی عادت ہو چکی تھی جیسے خوش مزاج لوگ بری سے بری صورتحال میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی کا پہلو نکال لیتے ہیں، اسی طرح وہ ہر خوش ہونے والی بات میں بھی کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا سوچنے بیٹھ جاتی تھی جو خوشی کی روشنی کو مانت کر دیتا۔ ڈاکٹر نعیم 42 سال کا ایک انتہائی خوبصورت مرد تھا، اپنے حلقہ باب میں بے حد مقبول ایلٹ کلاس کی بیگمات اس کی مستقل گاہک تھی۔ اس کے علاوہ بھی آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جس میں پیسہ بننے کے چانسز ہو۔ اس کا چھوٹا بھائی ڈینٹسٹ تھا، ایک ہی جگہ پر دونوں نے مل کر بہت ہی پرشکوہ آفس بنایا ہوا تھا۔ آج ہر وہ کاروبار کامیاب نظر آتا جو عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہوتا، پھر بڑی لوگ اس چیز کو پروفیشن کے طور پر استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کو فخریہ بتاتے ہیں فلاں سالون کے علاوہ آج تک کبھی کہیں سے بال نہیں کٹوائے، فلاں ڈیزائنر میرا فیوریٹ ہے، جولی اس برانڈ کی جولی اس ڈیزائنر کی، اسی طرح ڈاکٹر بھی سب سے جدا سب سے مہنگا، کیونکہ یہ بھی امیری دکھانے کا ایک انداز ہے۔ اور اسی موقع کو ڈاکٹر نعیم نے بڑے عمدہ انداز میں کیش کیا ہوا تھا۔ اس کی ظاہری پروفائل بڑی پرکشش تھی، بلینئر خوبصورت مرد ہونے کے باوجود اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اور شرافت کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آج تک کسی لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی افیئر تک نہ دیکھنے میں آیا تھا، کیونکہ وہ پوری طرح سے اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا۔ یہ ڈاکٹر نعیم کا عام تاثر تھا، مگر اس کے بہت ہی قریبی دوست اس کے اصل رنگ اور روپ سے واقف تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کلینک کے بیسمنٹ میں اپنے بھائی اور خاص کرندے سمیت موجود تھا۔ چہرے پر پسینے کے قطروں کے ساتھ ساتھ پسینہ بھی چمک رہا تھا۔ تم نے ابھی تک ڈلیوری کیوں نہیں کی؟ جانتے ہو کتنے لاکھوں کا نقصان ہونا ہے؟ ڈاکٹر نعیم کے غصے کے سامنے اس کا بھائی منمنایا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس الو کے پٹھے ایس ایچ او کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھ لیا، ساتھ کام کرنے والوں سے استفسار کیا، ہر کوئی لا علم ہے، مال ہمیشہ اس کی گاڑی میں جاتا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اس طرح تو بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نعیم نے اپنی سانپ جیسی چمکتی آنکھوں کو اپنے خاص کرندوں پر فکس کیا۔ اس کے گھر پر فائرنگ کرواؤ، اگر ہمیں دھوکہ دینے کی کہیں روپوش ہے تو فوراً منظر پر آئے گا۔ مجھے اپنا نقصان کسی صورت منظور نہیں، جیسے بھی ہو اس کام کو ممکن بناؤ، ورنہ اپنی منحوس شکلیں لے کر میرے سامنے مت آنا۔ اور ہاں، وہ جو نیا لڑکا تھا موتی، وہ کیسا جا رہا ہے؟ موتی کے نام پر وسیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کچھ نئی ویڈیوز ایڈٹ کی ہیں، آپ دیکھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا، ہمیں 25% کا منافع ہوا ہے۔ اس کو خوش رکھنا، تنخواہ میں بھی اضافہ کرو، وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو تاکہ وقت آنے پر استعمال کر سکیں۔ میں اس پر سارا کام کر چکا ہوں، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کہیں دل بھی لگایا ہوا ہے، اسی کے پیچھے ہر وقت وجہ سے کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے لیے ایک بڑا سا گھر بنائے گا جس میں بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس کے بارے میں باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر وہ سگریٹ بہت پیتا ہے۔ دوسرا، اس نے کئی 10 کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، ادھر تنخواہ لیتا ہے، ادھر کمیٹیوں پر خرچ کر کے خالی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا، کمیٹیوں پر لٹائے یا چائے دریا میں بہائے، جب تک وہ ہمارا کام کرتا رہے گا تم اس کو نوازتے رہو۔ ایسے قابل عقل کے اندھے لوگ ہم جیسوں کے لیے نایاب ہوتے ہیں۔ آج ہر حال میں ایس ایچ او کا سراغ نکالو، وہ ہو جائے گا، بس ایک اجازت چاہیے تھی۔ ڈاکٹر نعیم اپنا کوٹ پہن کر نکل رہا تھا مگر دروازے کے قریب رکا۔ بولو۔ وہ موتی پرانے ریکارڈ مانگ رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان کا پرنٹ صاف کر کے دوبارہ سے دام وصول کروا دے گا، تو دے دو اجازت، ویسے بھی وہ کوڑا کباڑا کب تک سنبھال کر رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نعیم اپنی بات مکمل کر کے شانے بے نیازی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک خوش لباس نوجوان انتظار میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر شرماتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نعیم کی آنکھوں میں خمار کی کیفیت تھی، لب بڑی دلکشی سے مسکرائے تھے۔ اس مسکراہٹ پر نثار ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی جو ڈاکٹر کی فیس بک ڈی پی پر اپنا دل کھول کر رکھ دیتی تھی، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتی تھی کہ نہ جانے کون پس پردہ ڈاکٹر کے دل تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ حقیقت سے اگر واقف ہوتی تو نہ جانے کیا کرتی۔ ڈاکٹر کو حسین دوشیزاؤں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سامنے موجود لڑکی کو سرتا پا للچاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ ایک ایسا اژدھا تھا جو اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کی سانس پی چکا تھا، مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی رسی دراز سے دراز تک ہو چکی تھی۔ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خاص کمرے کی جانب لے گیا۔ دوپہر سے لے کر شام تک اس نے مطلوبہ گھر کے آس پاس 3-4 چکر کاٹے تھے، صرف یہ معلوم کرنے کو آیا کہ گھر کی نگرانی تو نہیں ہو رہی، مگر ایسا کوئی نشان نہ ملنے پر وہ آخر گاڑی گھر سے دور ہی روک کر پیدل اس طرف کو چل پڑا جن کی طرف سے وہ محتاط تھا۔ اتنا تو اس کو یقین تھا کہ سامنے ہونے پر وہ اس کو پہچان نہ پاتے، مگر وہ پھر بھی کسی کے آمنے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ کالے رنگ کے شلوار سوٹ کے پشاوری چپل پہنے، کندھے پر 10 کلو والا گیس سلنڈر اٹھائے وہ گنگناتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ کیا رہا تھا، بڑی غور سے سننے پر بھی سمجھ نہ آنا تھا۔ گیٹ کی بیل بجانے کے ساتھ ہی وہ اونچی اونچی بولنے لگا، او سرکار، دروازہ کھولو، میں سلنڈر بھروا لایا ہوں، آج میں نے پیسے لیے بغیر واپس نہیں جانا، مجھے پہلی ساری رقم بھی آج ہی چاہیے۔ گیٹ چوکیدار نے کھولا اور چہرے پر الجھن لیے بولا، اوئے کون ہو تم اور کہاں آنا چاہ رہے ہو؟ تم اپنی بیگم صاحب کو بلاؤ، مجھے انہوں نے بلایا، ادھر رکو، میں اندر بتا کر کے آتا ہوں۔ چوکیدار اندر چلا گیا۔ باہر کھڑے آدمی نے گلی میں دونوں طرف نظر ڈالی اور سلنڈر اٹھائی چوکیدار کے پیچھے دہلیز پار کر گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے سلنڈر اتار کر ایک طرف رکھا، گیٹ اندر سے بند کیا۔ چوکیدار متوجہ ہو کر اپنی بندوق اس پر سیدھی کرتے ہوئے للکار کر بولا، ادھر ہی رک جاؤ ورنہ ابھی کھوپڑی اڑا دوں گا۔
سامنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور مستحکم لہجے میں بولا، میں سیکیورٹی ہوں، میری جیب میں میرا بیج موجود ہے، اگر چاہو تو نکال کر دیکھ لو، مجھے ایسا چو کہ گھر والوں سے بات کرنی ہے، بہتر یہ میرا وقت ضائع نہ کرو اور ایک طرف ہٹ جاؤ، جب تک میں اندر ہوں تم باہر نظر رکھو۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تمہیں سامنے سے ہٹنا ہوگا ورنہ مجھے تمہیں ہٹانا پڑے گا، سرفراز کے گھر والوں کی جان کو خطرہ ہے، میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ اس دفعہ اس نے اپنی قمیض کے نیچے بندے ہولسٹر سے اپنا گولک 79mm نکال کر چوکیدار پر تان لیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور ہتھیار پر مضبوط گرفت نے چوکیدار کو راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ اندر کی جانب جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو چوکنا رہنے کی تلقین کی۔ گولک ایک دفعہ پھر ہولسٹر میں چلا گیا۔ اندرونی دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ ابھی بھی اپنے ارد گرد پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ السلام علیکم، برائے مہربانی بیگم سرفراز کو بلا دیں۔ ملازمہ کے جانے کے 3 منٹ بعد ہی ایک پریشان صورت عورت دروازے پہ نمودار ہوئی۔ جی آپ کون؟ میں کون ہوں اس سے ضروری وہ بات ہے جو کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ کیا آپ کہیں آرام سے بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے میاں کی کوئی خبر نہیں ہے، اتنے دنوں سے ان کے ادارے نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اوپر سے نہ جانے کیسے کیسے مشکوک لوگ میرے دروازے پر آ کر مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ گھر پہ میرے جوان بچے، میں کیسے کسی ایسے آدمی کو اپنے گھر گھسانے دوں جس کو آج سے پہلے دیکھا تک نہ ہو؟ سرفراز میں کے بہت خطرناک گروپ کے پشت پناہی کرتا رہا ہے، بلکہ ان کا ہر بڑا اہم رکن ہے۔ اسی گروہ کے آدمی آپ کے پاس آتے ہوں گے کیونکہ آپ کے شوہر نامدار کو نہ تو کسی نے اغوا کیا اور نہ ابھی تک کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ میری کسٹڈی میں، اسی سلسلے میں آپ کی مدد کو یہاں آیا ہوں۔ اب اگر آپ کو میری بات قبول لگے تو کیا میں اندر بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں؟ کیا تم ان لوگوں کے ساتھی ہو جن کی طرف سے ہر روز فون کالز محسوس ہوتی ہیں؟ آپ کو جن لوگوں کی جانب سے فون کالز محسوس ہوتی ہیں میں ان کی جانب اشارت دے چکا ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں، آپ اپنے بچوں کو لے کر کچھ دنوں کے لیے منزل سے غائب ہو جائیں۔ آپ کے گھر میں پولیس والوں کی جانب سے پوری سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مخالف پارٹی کے تعلقات کافی گہرے معلوم ہو رہے ہیں، آپ پلیز یہاں سے کہیں اور چلی جائیں، اگر چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یعنی حد ہوگی، کوئی بھی منہ اٹھا کر میرے دروازے پر آ کر حکم دے گا، میں کیوں تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑوں؟ بجائے میرے شوہر کو ڈھونڈنے کے تم لوگ ہمیں بھی منزل سے ہٹانا چاہتے ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک ایماندار شریف پولیس آفیسر اتنے دنوں سے لاپتہ ہے، یہاں کسی کے کان پر جوں بھی نہیں جاتی میں کہیں بھی، کر لو تم لوگ جو بھی کرنا ہے۔ میں سپریم کورٹ میں ابھی اس عورت کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب انجانی سم سے ہوا کے دوش پر سفر کرتی سرسراتی ہوئی گولی اس کو زمین بوس کر گئی۔ گیٹ پر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، اس کے سامنے ایک عورت خون میں لت پت گری تھی۔ گھر کے اندر سے اندوناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور دوسری جانب گیٹ پر مسلسل ہونے والی فائرنگ، یہاں یقیناً چوکیدار نے بھی ابھی تک محاذ سنبھالا ہوا تھا۔ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے چند سیکنڈ لگے یہ سوچنے میں کہ اب کیا کرنا ہے۔ گیٹ کی جانب نظر ڈال کے یہ اندازہ کر لینے کے بعد کہ جس گاڑی سے فائرنگ ہو رہی تھی اس کا رخ کس جانب ہے، اس نے اسی جانب دوڑ لگا دی۔ ہمسایوں کی 8 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر اسی سپیڈ کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس سے اگلے گھر کی دیوار پھلانگتے ہوئے ان کا مین گیٹ اندر سے کھول کر باہر گلی میں نکلا اور اپنی جانب تیزی سے بڑھنے والی گاڑی کو گولف کے نشانے پر رکھ کر پہلی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر اڑائے، جس سے گاڑی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو کر دوسری طرف کی دیوار سے جا لگی۔ پیچھے کھلے ڈالے میں 2 اسلحہ بردار موجود تھے، باری باری دونوں کو نشانے پر رکھ کر ٹارگٹ کیا، ایک ایک گولی پر ہی وہ لڑک گئے۔ خود وہ پھرتی سے اپنی جگہ بدل کر دوسری سمت گیا، پھر وہاں سے سیدھا ڈرائیور کو اڑایا۔ گاڑی میں موجود تینوں لوگ گر چکے تھے۔ گولک کو مضبوطی سے تان کر رکھتے ہوئے وہ گاڑی کے قریب آئے جن کے انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ اندر سے گاڑی کا تفصیلی معائنہ لینے کا وقت نہیں تھا، ایک دفعہ فائرنگ رکی تو لوگ گھروں سے نکل کر دیکھنے لگے، یقیناً کسی نہ کسی نے پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا۔ اس کو کم سے کم وقت میں بہت ضروری اقدام کرنے تھے۔ بھاگتا ہوا واپس ایس ایچ او کے گھر آیا جہاں ابھی کوہرام مچ چکا تھا۔ نوکر اور کچھ رشتہ دار خواتین باقاعدہ بین کر کے رو رہی تھی۔ چوکیدار بری طرح زخمی تھا۔ اگر تم چل سکتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، وہ لوگ واپس آئیں گے، مگر گھر کے اندر لوگ موجود ہیں، میں ان کو کچھ کرتا ہوں، تم نکلو، جیسے تیسے سڑک تک پہنچ کر بھیڑ کا حصہ بن جاؤ اور اگلا کچھ عرصہ اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ تیز تیز بولتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے تو اونچی آواز میں مخاطب کیا مگر کسی نے توجہ نہیں دی، بعد نے ناخواستہ کونے کی جانب فائر کر دیا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے ان مرحوم خاتون کو بھی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر ان کو بھی بولنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اب اگر تم لوگوں نے بھی مرنا ہے تو اپنا کام چالو رکھو، ورنہ 2-4 منٹ کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ باہر قاتلوں کے 3 بندے مرے پڑے ہیں، ان کے وارثوں نے اب یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجانے آنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہے، بھاگ جاؤ، واپس مڑ کر نہ دیکھنا، پولیس کو فون نہ کرنا کیونکہ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں۔ عورتوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ وہاں موجود واحد لڑکے کے پاس آیا جو پوری طرح شوق میں تھا، پھٹی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی لاش کو دیکھے جا رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی ایک دفعہ پوچھنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ لڑکا آنکھیں تک نہیں جھپک رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو کالر سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا اور رکھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ فرش پر بیٹھی ایک لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ کتے کمینے، پہلے میری ماں کو مار دیا، میرے بھائی کو مار رہے ہو؟ اس نئی افتاد پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ گولک کی نالی لڑکی کی پیشانی پر رکھی اور غصے کو پیتے ہوئے بند دانتوں کے درمیان سے بولا، مجھے لگتا ہے تم سب نے مرنے کا ارادہ کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنے گرد نظر ڈالو، ساری عورتیں جا چکی ہیں، اپنی اور اپنے بھائی کی زندگی چاہیے تو میرے ساتھ تعاون کرو ورنہ میں بھی جا رہا ہوں۔
لڑکی نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ماں کی لاش کو دیکھا. اب وہاں صرف وہی 3 افراد بچے تھے. نوکرانی اور رشتہ دار سب جا چکی تھی. میرے بھائی کو بچا لو. وہ تڑپتے ہوئے بولی. میں تم دونوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تم مجھے میرے سوالوں کے جواب دو. کیا گھر پر کوئی گن ہے؟ چھوٹا موٹا کسی قسم کا بھی کوئی اسلحہ ہے؟ ہاں ہے. میرے ابو کی کلیشن کوک پڑی ہے. جلدی سے لے کر آؤ. اور یہ جو گاڑی باہر کھڑی ہے اس کی چابی کدھر ہے؟ چابی وہاں سٹینڈ پر موجود ہے اور گند اندر الماری کے اوپر پڑی ہے. وہ اس کی بتائی سمت میں جا کر چابی اٹھا لائی. اتنی دیر میں وہ اندر سے کلیشن کوف لے آئی. 7 گولیوں کا ڈبہ بھی تھا. یہ لے لے. یہ لے. اس نے کلیشن کوف کاندھے پر ڈالی. گولیاں ہاتھ میں پکڑی اور ان دونوں کو ساتھ آنے کا بول کر گراج کی طرف چل پڑا. میں اپنی امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. کیا امی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اگر جواب ہاں میں تو شوق سے ادھر رک کر اپنے ماموں کا انتظار کرو. اور اگر مزید 4 دن اور زندہ رہ کر اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو تو چپ چاپ میرے ساتھ آ جاؤ. اپنی ماں کی فکر نہ کرو. میرے بندے ان کا جستے خاکی تمہارے نانا نانی کے گھر پہنچا دیں گے. گاڑی پہلے سلف پر ہی سٹارٹ ہو گئی. لڑکی خود بھی رو رہی تھی اور اسے 3 سالہ چھوٹا 14 سالہ بھائی بھی رو رہا تھا. مگر اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. دونوں کے بیٹھتے ہی اس نے ہینڈ بریک ہٹاتے ہی ہوئے گاڑی کو گیٹ سے نکال کر انجانی منزل کو ڈال دیا. گاڑی کے اینڈ پر جیسے ہی اس نے موڑ کاٹا سامنا ایک کھلی وین سے ہوا جس میں 4-5 آدمی ڈنڈے اور بندوقیں لیے کھڑے تھے. نظر سامنے فوکس رکھتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں مسافروں کو اپنی گردنیں نیچی رکھنے کا حکم دیا. سامنے والی پارٹی کا سارا فوکس شاید جائے وقوع پر پہنچنے پر ہی تھا. اس نے گاڑی سائڈ پر کر کے راستہ بنایا اور وہ لوگ ان کے قریب سے گزر کر نکل گئے. بیک وی مرر سے جاتی ہوئی گاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی. سڑک پر نکل رہا تھا جب ایک اور گاڑی قریب سے گزری مگر اس دفعہ دوسری گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ پر موجود وسیم سرفراز احمد کی گاڑی کو پہچان گیا تھا. کچھ اندر موجود مسافروں کے چہرے سے بھی واقف تھا پر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود آدمی اس کے لیے بالکل انجان تھا. جب تک وسیم کا ڈرائیور موڑ کاٹ کر ان کے پیچھے آتا وہ گاڑی کو بڑی سپیڈ کے ساتھ سڑک سے اتار کر ایک گلی میں ڈال چکا تھا. وہاں بھی ذرا آگے جانے کی بجائے سب سے پہلے آنے والی گلی میں ڈال دیا. اس کے اینڈ پر واپس سڑک پر نکل کر تھوڑا آگے جا کر سڑک کے دوسری جانب نکلتے ایک بازار میں داخل ہو کر گاڑی ایک سائڈ پر روک دی. برابر کی سیٹ پر سے کلیشن کوف اٹھا کر اس کا میگزین فل کیا. پیچھے کو گردن موڑی اور سہمی روحوں کو گاڑی میں ہی موجود رہنے کی سخت تاکید انتہائی نرم لہجے میں کرتا ہوا گاڑی کا انجن چلتا چھوڑ کر باہر نکل آیا. کلیشن کوف کو اس طریقے سے پکڑا ہوا تھا جس سے گزرنے والے لوگوں کی نظر میں کم سے کم آیا جائے. تیز ڈگ بھرتا سڑک پر آیا. لائن میں بنی 2 دکانوں کے سامنے بنے پلر میں ایک کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا. جیسے پیچھا کرنے والی گاڑی اس کی رینج میں ہی بڑے تحمل کے ساتھ نشانہ باندھ کر ایک کے بعد ایک گولی آزاد کرتا گیا. گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ آ رہی تھی. اگلا ایک ٹائر ضائع ہوتے ہی بری طرح ہوا میں اچھل کر 2-4 دفعہ کی گلاب بازیاں کھانے کے بعد الٹی ہو کر سڑک کے درمیان گری اور گرد کے ہجوم میں افراتفری پھیل گئی. لوگ خوف کے مارے کچھ تو جہاں تھے وہاں جم گئے. کچھ نے دکانوں میں پناہ ڈھونڈ لی مگر وہ سب سے بے نیاز ہو کر اوٹ سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب آئے. اندر بیٹھ کر کلیشن کو برابر کی سیٹ پر پھینکی اور گاڑی آگے بڑھا دی. اس دفعہ کوئی بھی پیچھا نہیں کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ کہیں رکے بغیر آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ علاقہ بہت پیچھے رہ گیا. اس نے ایک شاپنگ پلازا کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی. اپنی سیٹ پر پہلو بدل کر پیچھے دیکھا. تم دونوں ٹھیک ہو؟ لڑکی بپھری ہوئی بولی. ہماری ماں کو آنکھوں کے سامنے گولی ماری گئی. باپ کا کہیں کوئی آتا پتہ نہیں. ہمیں جان سے مارنے والے کے لیے لوگ ہمارا پیچھا کریں اور ہاں ہم بالکل ٹھیک ہیں. بدقسمتی سے تمہاری ناراضگی پجا ہے پر میرے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. یہ لوگ ایک وقت میں تمہارے والد کے خاص تعلق دار رہے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی اگر بری ہے تو دشمنی اس سے بھی بری ہے. یہ اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم سب کو نہ مار لیں. اس لیے اگر تم دونوں چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا. مگر یہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ان کو جانتے تک نہیں. تمہارے والد تک رسائی کے لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتے. تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھا اس نے لڑکے سے تھا مگر جواب اس دفعہ بھی لڑکی نے دیا. یہ ارسلان ہے اور میرا نام مریم ہے. مریم تم اپنا اسکارف اچھی طرح لپیٹ لو. دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور خاموشی سے میرے پیچھے چلتے آؤ. اس نے کلاشن کوف کو سیٹ کے نیچے چھپایا اور گاڑی سے نکل گیا. ارسلان اور مریم نے بھی اس کی تقلید کی. پلازے سے نکل کر وہ ان کو لے کر نہ جانے کن گلیوں اور بازاروں سے گھما پھرا کر ایک تنگ گندی سی گلی میں لے آیا اور ایک دروازے پر دستک دی. 2 منٹ بعد دروازہ کھلا. منیر نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا. سر آپ اس وقت اندر آنے دو گے یا ادھر ہی گرمی میں مارو گے؟ او آئیے پلیز. اندھیرے میں منیر کی نظر ارسلان اور مریم پر نہیں آئے مگر جب وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے منیر کی آنکھوں میں کئی سوال جاگے جنہیں وقتی طور پر پس پش ڈال کر اپنے پیچھے دروازہ مضبوطی سے بند کرتا مہمانوں کے پیچھے اندر آ گیا. مریم اور ارسلان کمرے میں قدم رکھتے ہی حیرت کا شکار ہوئے کیونکہ باہر سے عمارت کی جو حالت تھی اور خاص کر جس گلی اور محلے میں وہ لوگ موجود تھے وہاں کوئی ایسی لگژری والی زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اندر کا سارا انٹیریئر انتہائی ہائی کلاس کی طرز پر بنایا گیا تھا. ایسا معلوم ہوتا کمرے کے باہر اور اندر تو بالکل الگ جہان آباد ہیں. باہر سے معلوم ہوتا اونچے گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو اوپر آنے کی بجائے زمین میں دھنستا جا رہا ہے. کھڑکیوں کے فریم سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا. کل 4 کمرے ہیں مگر ایسا نہیں ہے. اندر سارا مکان اوپن ایئر تھا جہاں کچن، بیڈ روم، جم، لاؤنج، لائبریری ہر سہولت موجود تھی. 50 انچ کی LED اسکرین پر
سرینا ولیم ٹینس کھیلتی نظر آ رہی تھی۔ منیر نے ایک دفعہ پھر دروازہ بند کیا۔ آپ لوگ کچھ کھائیں پیئیں گے؟ اس کے باس نے ریموٹ اٹھا کر لوکل نیوز چینل لگاتے ہوئے مریم اور ارسلان کو مخاطب کیا۔ بچوں، ادھر کچن میں کھانے کی ہر چیز موجود ہوگی، پہلے منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ وہ پیچھے کی جانب واش روم ہے، ادھر بیڈ روم کی الماری میں کپڑے بھی موجود ہوں گے۔ اپنا ہی گھر سمجھو، پرسکون ہو کر بیٹھو، اب کوئی خطرے والی بات۔ مریم کی ٹانگیں بری طرح دکھ رہی تھیں، وہ تو بغیر کچھ کہے منہ دھونے کو واش روم چلی گئی۔ ارسلان فریج کی طرف بڑھ گیا، واپس آیا تو ہاتھ میں آئس کریم کا باکس، پلیٹ میں رکھے 3 سینڈوچ اور کولا کی 1.5 لیٹر کی بوتل، سب چیزیں ہاتھ میں لے کر صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ منیر نے باس کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، کون ہے یہ بھوکا گیدڑ؟ خبریں نہیں دیکھی ہیں؟ نہیں، ابھی تو آفس سے آیا ہوں۔ آپ غائب کدھر تھے؟ فون تک نہیں اٹھایا؟ میرا فون بند تھا، میں SHO کے گھر گیا تھا۔ اب کیا منیر چونکا؟ تو آپ اس سارے ڈرامے سے واقف ہیں؟ میں آپ کو بتانے کی خاطر نہ جانے کتنی دیر فون پر کھپتا رہا ہوں۔ یہ SHO کے بچے ہیں، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا۔ کہیں مال روڈ پر ہونے والی فائرنگ میں آپ تو ملوث نہیں؟ اسکرین کے اوپر نیوز چینل کی جانب سے دکھائی جانے والی CCTV فوٹیج میں فائرنگ کرنے والے کا چہرہ بالکل بھی واضح نہیں تھا، مگر بتایا یہ جا رہا تھا کہ کسی بھی ذمہ دار ادارے کے وقوع پر پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی میں سوار لوگ زخمی ہونے کے باوجود وہاں سے جا چکے تھے۔ نیوز چینل کے مطابق گاڑی میں کل 4 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 شدید زخمی ہوئے تھے، جبکہ ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ فائرنگ کرنے والے کے سراغ میں قانونی ادارے حرکت میں آ چکے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا کہ وہ جلد از جلد قاتل کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے خاص ٹیم تشکیل کر دی گئی تھی۔ اس واقعے کو دہشت گردی کا نام دیا گیا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک چینل بتا، مگر کہیں بھی SHO کے گھر میں ہونے والی فائرنگ کا ذکر نہیں آ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تم ان دونوں کا خیال رکھنا۔ منیر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ واش روم سے آتی ہی مریم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم دونوں جب تک ادھر موجود رہو گے بالکل محفوظ ہو، کسی سے بھی رابطہ مت کرنا، کسی رشتہ دار دوست کو فون نہیں کرنا۔ اس جگہ پر انٹرٹینمنٹ کا سب سامان موجود ہے، گیمز کھیلو، فلمیں دیکھو، کھاؤ پیو، مگر باہر نہیں جانا۔ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ مجھے تو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میری امی ابھی تک وہاں بے یار و مددگار پڑی ہوں گی اور ہم یہاں بیٹھ کے فلمیں دیکھیں۔ مریم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کوئی اتنی عمر کی نہیں لگتی تھی، مگر اب تک کی گئی ہر بات سے وہ بات ثابت کر چکی تھی کہ وہ ایک انتہائی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم رونا چاہتی ہو تو جی بھر کر رو لو۔ تم اس وقت جس مصیبت سے گزر رہی ہو اور جس بہادری سے تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میں اس سب کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کا زندگی اور موت پر اختیار نہیں ہے۔ تمہاری امی کا وقت آ گیا تھا، اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو اسرائیل نے تب بھی رستہ نہیں بھولنا تھا، نہ ہی اس سے وقت کی بھول چوک ہونی تھی۔ تم ایک مضبوط لڑکی ہو، ہمت اور جوانمردی سے کام لو۔ آج کل میرے سامنے بہت سے ایسے بچوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں جن کی زندگیاں پل بھر میں اندھیروں کا شکار ہو گئی ہیں۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم پہ آنے والی مصیبت سب سے بڑی ہے تو تم اپنی جگہ ٹھیک ہی ہو، پر یقین مانو کئی معصوموں کی نظر میں ابھی بھی تم ایک خوش قسمت لڑکی ہو۔ اپنے بھائی کا خیال رکھنا اور منیر کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ میں تمہارے گھر جانے کی کوشش کروں گا تاکہ تمہاری امی کے بارے میں جان سکوں، آیا کوئی رشتہ دار وہاں آیا یا نہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کون ہو؟ وہ اس کے تم سے آپ بولنے پر مسکرا دیا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ تو میں جان چکی ہوں۔ مجھے اب یہ جاننا ہے کہ آپ ہو کون، آپ کا نام کیا، ہمارے گھر کیا لینے آئے؟ یہ ساری باتیں اہم نہیں ہیں، میرے لیے تو ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کون ہیں۔ میں ایک ایجنٹ ہوں بس۔ کیسے ایجنٹ؟ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ؟ ہاں، اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بندے مار سکتے تو وہی سمجھ لو۔ تو کیا آپ سیکرٹ ایجنٹ ہیں؟ ہاں۔ نام کیا ہے؟ ہمیں نام بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ میرے ماتحت کام کرنے والے مجھے باس کہتے ہیں، اور آپ کے افسر آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ایجنٹ منگو۔ منیر نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی۔ یہ کیسا نام ہے منگو؟ یہ تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ارسلان نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ منگو مسکراتا ہوا ان لوگوں کو دروازہ بند کر لینے کا حکم دے کر وہاں سے نکل گیا۔ نوازش علی اپنی حویلی سے نکل کر نہر کی جانب جاتے ہوئے دور سے گولی کی طرح آتے گھوڑے کو بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ گھڑ سوار اپنے سارے وجود کو اکٹھا کر کے دونوں گھٹنوں کو گھوڑے کے جسم کے ساتھ جوڑ کر آگے کو جھکا ہوا تھا۔ نوازش علی ابھی نہر سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھے جب گھوڑا ان کے آگے سے سپورٹس کار جیسی سپیڈ کے ساتھ گزر گیا۔ گھوڑے کے اوپر کوئی اور نہیں، ان کا اپنا لخت جگر بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 منٹ میں ہی وہ ان کی نظر سے دور ہوتا ہوتا بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہلکی پھلکی ورزش کرنے لگے۔ یہ سڑک سیدھی آگے کے کم آبادی والے قصبوں کو جاتی تھی، مگر سڑک اپنی چوڑائی کے لحاظ سے ایک پگڈنڈی زیادہ محسوس ہوتی۔ بہت زیادہ یہاں زیادہ تر ان لوگوں کی آمد و رفت ہوتی جو یا تو نہر کی سیر کو نکلتے یا وہ جنہوں نے اپنے کھیتوں کو پانی وغیرہ لگانا ہوتا تھا۔ نہر کی گہرائی بھی کم ہی تھی۔ گاؤں کے بچے گرمی سے بچنے کے لیے سارا دن وہیں ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگاتے پائے جاتے، ساتھ ساتھ اپنی بھینسوں کو بھی اوپن بات کرواتے۔ بھینسوں کی چکوزی بھی سمجھ لیں۔ نوازش علی نے ایک دفعہ پھر اس سمت دیکھا جہاں سے اب فربود آہستہ سپیڈ سے آ رہا تھا۔ قریب آ کر اعلیٰ نسل کے قدراور گھوڑے کی پشت سے اتر گیا۔ گھوڑے کے جسم پر پسینے کی لائنیں کھنچی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اپنے سوار کی طرح اس نے بھی اس مشق کو جی بھر کر پسند کیا ہے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ ہو گئی گھڑ سواری؟
جی آج بہت دنوں بعد دل کیا تھا تو سوچا کیوں نہ لطف اٹھایا جائے۔ ہاں بھائی متوقع سسرال جا رہے ہو، بندہ خوشی سے ایسے ہی کام کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سواری کرتے وقت یہ ویڈیو بنوا لیتے، جتنی سپیڈ سے تم جاتے ہو لڑکی نے دیکھتے ہی امپریس ہو جانا تھا۔ مجھ سے امپریس ہوگی یا گھوڑے سے؟ نواز شریف نے باری باری شہنشاہ اور فربود پر نظر ڈالی۔ ان کے کچھ بولنے سے پہلے فربود کہکا مارتے ہوئے بولا، اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نواز شریف بھی کھل کر مسکرائے۔ باپ بیٹے کی سوچ اگر ملتی ہو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، میری بات ابھی منہ میں ہوتی ہے اور تم سمجھ جاتے ہو۔ ایسا عموماً میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں ابو، یہ ہر اس رشتے میں ہو سکتا ہے جہاں ایک دوسرے سے محبت ہو۔ چلو بھائی مان لیا، مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ سر جی حکم کریں۔ یار آج لاہور سے ہوا ہے، کل ذرا ایک پارٹی کی طرف چکر لگانا۔ ہم نے 400 من چاول دیا ہوا ہے مگر وہ پیسے دینے کو تیار نہیں۔ کیا یہ پارٹی آپ کا ساہیوال والا دوست تو نہیں؟ فربود گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارتی نظروں سے والد صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں گھماتے ہوئے مسکرا کر گھر کی جانب چل پڑے۔ فربود نے بھی ان کا ساتھ دیا، شہنشاہ کی لگام اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یار اب دوست آ کر سوال کرتا تو ان کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جی آپ تو بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے، کتنی دفعہ وہ آدمی آپ کو باتوں میں لگا کر کوئی نہ کوئی کام نکلوا جاتا ہے۔ ہاں میں کوئی بچہ ہوں نا جس کو وہ باتوں میں لگاتا ہے، میں اپنی مرضی سے اس کی باتوں میں آتا ہوں کیونکہ وہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ ویسے بھی یار کوئی سوال مارنے کو وہاں ہی آتا ہے نا جہاں اس کو کوئی مان یا امید ہو۔ مجھے جب آپ میں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ دل کے امیر آدمی ہو، ہاں اور تم جیب کے امیر ہو۔ دونوں باپ بیٹا ہنس دیے۔ اب تمہاری ماں نے جانے کی جلدی میں چاہ دینی ہے، کل اس کے نئے رشتہ داروں کی وجہ سے ہمارا وقت برباد ہوا، اس کا ہم شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی سخت ہے یار۔ نوازش علی کا اشارہ لاہور والے رشتے کی جانب تھا، کیونکہ کل انہوں نے فون کر کے معذرت کر لی تھی، ان لوگوں کی کوئی ایمرجنسی آ پڑی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن آگے کر دیا تھا۔ وہ اپنی حویلی کے قریب آ چکے تھے۔ فربود نے گھوڑا کامے کے حوالے کیا، خود نواز شریف کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، جناب حکومت جتنی سخت ہوگی عوام اتنی ہی سیدھی رہے گی۔ ہمارے کیس میں تو حکومت جتنی سخت ہے عوام اتنی ہی ڈپلومیٹ ہے۔ یا آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا میری؟ کیا میں تمہیں حکومت کا حصہ نہیں لگتا؟ جی کیوں نہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو آپ ہی ہیں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ میں نہیں بیٹا، میری ماں ہے، اور تیری ماں ہیڈ آف دی منسٹری ہے۔ تم ڈپلومیٹ عوام اور میں بیچاری اپوزیشن۔ فربود کا کہہ بے اختیار تھا۔ باتوں کے دوران باپ بیٹا گھر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی شمیم نے ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگوا دیا۔ کیا اماں بڈی نے ناشتہ کر لیا؟ کب کا؟ وہ تو صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی گاجر اور سیب کا مربع کھاتی ہیں۔ آپ دونوں جلدی سے منہ ہاتھ دھو آئیں، اتنا دن چڑھا ہے، جانا بھی اتنی دور ہے۔ نواز شریف نے ہاتھ باہر نل سے دھوئے اور اخبار تھام کر دسترخوان پر بیٹھ گئے، جبکہ فربود اوپر اپنے کمرے سے نہا دھو کر لباس بدلنے کے بعد برآمد ہوا۔ ناشتے کے دوران شمیم نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات شوہر کے آگے کہہ دی۔ میں چاہ رہی تھی آپ اماں سے بات کریں، آج وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لاہور لے کر نہیں جائیں گی۔ نواز شریف نے ہاتھ روک کر بیوی پر ایک نظر ڈالی۔ تم جب جانتی ہو اماں یہ بات کبھی تسلیم نہیں کریں گے تو کیوں خواہ بات کر کے ان کو ناراض کرنا ہے؟ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میرا ایک ہی بیٹا، اس کے اتنے شگنوں کے وقت اس منحوس لڑکی کا سایہ بھی اس کے قریب برداشت نہ کروں گا، جا کے وہ ہمارے ساتھ جائے۔ تمہارا بیٹا اس گھر میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس بچی نے اس کو کیا نقصان پہنچایا جو تم ایسی دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ اماں بڈی کے سامنے تمہیں ذکر کیا نا تو انہوں نے یہی سمجھنا کہ تم ان کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتی، اور اگر میری ماں نہ گئی تو میں بھی گھر پہ رہوں گا، پھر تم دونوں ماں بیٹا اکیلے ہی لڑکی دیکھ آنا۔ نوازش صاحب مجال ہے جو آپ نے کبھی اپنی ماں کے مقابلے میں بیوی کا ساتھ دیا، جو پرسوں شام باہر صحن میں سب گھر والوں کی موجودگی کے دوران ہوا، وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ وہ لڑکی گھر بھر کے سامنے اس کے ساتھ نیر مٹکا کرنے کی کوشش میں تھی، اکیلے میں نہ جانے کیا کرے۔ فربود کو اچھو لگا۔ امی آپ کی بھتیجی آپ سے بھی زیادہ مغرور ہے، وہ تو میری جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ پرسوں میں غلطی سے اس کو ہیرا باجی سمجھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا، اور پلیز اگر آپ کو اپنی بھتیجی پر اعتبار نہیں تو کم از کم میرا ہی اعتبار کر لیں۔ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں مجھے اپنی بےزتی سی محسوس ہوتی ہے۔ اتنا دل پھینک قسم کا مرد تو نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہوا ہے۔ تمہاری ماضی کا ریکارڈ اگر بھول گئے تو یاد کروا دوں؟ اگر آپ نے یہ سب اسی طرح جاری رکھنا تو میں کسی ملک کا ویزا اپلائی کرتا ہوں یا پھر مستقل کسی دوسرے شہر رہائش اختیار کر لیتا ہوں۔ نوازش نے شکوہ کی نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ فربود کھانا ختم کر کے ہاتھ دھونے چلا گیا۔ وہ تمہاری عزت کرتا ہے اور آج کے دور میں یہ بڑی بات ہے، اگر اولاد ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو، ورنہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تمہیں بتاؤں تو تمہیں افسوس ہوگا۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اس طرح شک کر کے اپنے بیٹے کو باغی نہ کرو، کہیں یہ نہ ہو تاشفہ کر کے تم تاشفہ کو اس کی توجہ کا محور بنا دو۔ نواز شریف دھیمی آواز میں بیوی کو سمجھا رہے تھے۔ باہر سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے فربود سامنے لگے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرا رہا تھا، جیسے خود اپنے آپ پر ہی پیار آ رہا ہو۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں نرمی سے دباتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا جب تاشفہ کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا۔ رضیہ چچی آپ کا دوپٹہ سوکھ گیا، اگر آپ کہیں تو دھوپ میں سے ہٹا دوں؟ وہ چھت سے نیچے جھانکتے ہوئے رضیہ چچی سے مخاطب تھی جو وہیں پر برآمدے میں بڑی اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہیں سے سر ہلا کر جواب دے دیا۔ فربود کے چہرے سے مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہوگی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو میری ماں اس کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے؟ کیا یہ معصوم صورت اندر سے اتنی خطرناک ہے؟
क्या बज़ाहिर उदास और बेजार नज़र आने वाली आंखों की गहराई इतनी ताकतवर है कि जो एक दफ़ा गौर से देखे तो डूब जाए। इसकी संजीदा पुरसोच नज़रों ने ताशवा को मतवज्जा किया। दुपट्टा तार से उतार कर पलट रही थी जब खुद पर फरबूत की नज़रों को महसूस करके नीचे देखने की गलती कर गई। इतनी दूर से भी न जाने फरबूत की नज़रों में क्या तासुर था, वो बगैर आंखें झपके यकटक देखे जा रहा था। ताशवा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई। डरी हुई चिड़िया की तरह रज़िया चची के दुपट्टे को सीने से लगाकर तेज़ी से मुड़ी, जिससे इसके अपने सर पर पड़ा करेब का दुपट्टा उतर गया। फरबूत अली को लगा ताशवा की कमर पर बाल नहीं कोई आबशार लहराई थी। हल्की सी डार्क ब्राउन शेड सूरज की किरणों में और भी चमक गई। एक जैसे घने लंबे घने और बला के सिल्की बाल, जिनकी सरसराहट इतनी दूर खड़े होने के बावजूद फरबूत अली के अपने हाथों में महसूस की। वो वहाँ से हट चुकी थी मगर अभी भी गर्दन उठाई इसी सिमत ही देख रहा था। मिनट के हज़ारवें हिस्से में उसकी जी में ये ख्वाहिश उभरी कि अगर जाकर इस लड़की के बालों पर अपना चेहरा रखूँ तो कैसा महसूस होगा, इनमें से कैसी खुशबू आ रही होगी। अपने पीछे कदमों की आवाज़ जो चाप सुनकर वो मुड़कर देखे बगैर कमरे की दहलीज की सीढ़ियाँ उतरकर गेट की जानिब बढ़ गया। अम्मी अगर इसको मुझसे दूर रखना चाहती है तो वो बिल्कुल ठीक चाहती हैं। ऐसे हुसन के पास रहकर कोई कैसे ना बहकेगा। ऐसे हुसन को आम लोगों के दरमियान रखना ही नहीं चाहिए। कहीं आबादी से बहुत दूर किसी ऊंची पहाड़ी के किले में बंद कर दो और इस पहाड़ी के गिर्द घना जंगल उगा दो। जंगल के बाद गहरी खुंदक खोल दो। चोटी की ऊंचाई इतनी हो कोई हेलीकॉप्टर भी वहाँ ना जा सके, किसी के रडार में वो जगह ना आए। यूँ ही अपनी सोचों में गलता वो बैरूनी गेट अबूर कर गया। अम्मा बड़ी के हाथ पर दवा रखने के बाद उसने इन्हें पानी का गिलास पकड़ाया। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्यों, मुझे किस बात की तैयारी करनी थी? अच्छा, अब तुमने मेरे साथ ये लाल मी का खेल खेलना है? मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे पुप्पी की फैमिली के साथ कहीं नहीं जाना, मगर तुम मेरे साथ जा रही हो। आपको मेरे बगैर गुजारा हो सकता है, साथ में आपकी बहू बेटा और पोता होंगे। क्या वो इस गाड़ी में सवार होने या उतरने में आपकी मदद नहीं करेंगे? मैं क्यों उनकी मदद लूँ? तुम्हें किस बात की तनख्वाह देती हूँ? अगर ऐसा तो मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा। तुम आखिर इतनी ज़िद्दी क्यों हो? वो चुप होकर इनको देखने लगी। चेहरे पर गुस्सा, झंझलाहट, बेजारी साफ नज़र आ रही थी। कल से लाइफलाइन की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी और जब वो खामोश होता तो ताशवा को दुनिया की किसी चीज़ में कोई कशिश महसूस ना होती। इतनी भरी पूरी दुनिया खाली लगती, जैसे कोई ज़ीरू ना बचा हो। दिल की एक अजीब सी कैफियत होती। प्लीज़ मुझे साथ जाने के लिए मजबूर ना करें। तुम्हारी फुप्पी भी तो यही चाहती है तुम ना जाओ। इसकी दिली ख्वाहिश पूरी करके बड़ा सवाब कमाओगी। एक शिकवा भरी निगाह अम्मा बड्डी पर डालकर वो फिर से अपनी हथेली को मसलने लगी। अम्मा बड्डी ने नोट करके टोका, ये कि तुम जब भी उदास होती है बेचारे हाथों की शामत आ जाती है। हथेली कैसे सुर्ख हो रही है? इसके हाथ थम गए। मैं तो उदास नहीं हूँ। हाँ, नज़र आ रहा है। आता रहे, मुझे क्या। अभी सुबह तो तुम भली चंगी थी, ये अचानक से कौन सा सांप सूंघ गया? ये जाकर अपने उस पोते से पूछो जिन्होंने आंखों की जगह एक्सरे फिट करवाए हुए हैं, ठरकी कहीं के। आए हाय, मेरा कोई पोता इतना बेहया नहीं है जो घर की औरतों पर आंखें सेंके। बड़ी खुशफहमी है। किसकी बात करी हो? इन्हीं का जिनका रिश्ता देखने जा रही है, फरबूत की। ए लो, वो तो मेरा सबसे सियाना बेटा है, अपने काम से काम रखने वाला। तो बस इस्तग़फ़ार, इसका मतलब आप अपने बेटे को ज़रा भी नहीं जानती। आते जाते घूर कर जाते हैं। अच्छा, अब की बार जब घूरेगा तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूँगी। उसको भी तो इल्म होना चाहिए, लड़की बहुत बड़े आदमी की अमानत है, लिहाजा इस पर नज़र रखना जायज़ नहीं। मैं किसी की अमानत नहीं हूँ, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो तैयारी पकड़ो, वरना वो मुझ पर रौब डालने को अपनी हील की टक टक सुनाती हुई आएगी। मैं दुनिया का हर गम सदमा बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी फैशनेबल बहू को तुम्हारी गैर मौजूदगी पर खुश होता नहीं देख सकती। मज़ीद मेरे साथ बहस ना करो, हम लाहौर जा रहे हैं। एक और बात, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। वापसी पर पुरानी किताबों वाले स्टॉल्स पर लेकर चलूँगी, जितनी चाहे किताबें खरीदना, पैसे मैं दूँगी। आप मुझे लालच दे रही हैं? यही समझ लो, पर जल्दी करो, क्यों मेरा नाक कटवाना है? शमीम ने सुन लिया तो आ जाएगी जताने की लड़की आपकी ज़रा कदर नहीं करती, जिसको आप अपनी औलाद पर फोकियत देती हैं। इमोशनल करके काम निकलवाना भी आपकी पुरानी आदत है। वो चाहकर भी बता नहीं पाई कि वो फरबूत अली की जिस्म से आर पार होने वाली नज़रों से डर गई थी। वो शख्स इतनी दफ़ा भी मुखातिब हुआ, हर दफ़ा इसकी नज़रें बेबाक थी। ऊपर से फरबूत की माँ की टेंशन किस स्यापे में जान फंसी हुई थी। अब वो 2 महीनों की तालीम की जिम्मेदारी ना होती तो वो बगैर सोचे समझे ये नौकरी छोड़ देती, मगर इसको लग रहा था कि मुस्तकबिल के हवाले से कोई और हल निकालना पड़ेगा। फरबूत के बारे में इस घर की लड़कियों से वक्तन पर वक्तन सुनने को यही मिला था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होकर बदनाम हो चुका है। माँ बाप से जूते भी खाए हुए हैं, फिर बाहर जाकर सुधर गया। अब ताशवा को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था, जैसे कहते हैं ना, जो घर पर भूखे हों वो लाहौर जाकर भी भूखे ही रहते हैं, इसी तरह जो घर पर कमीने हों वो बाहर जाकर भी कमीने ही रहते हैं। पहले भी वो कौन सा यहाँ पर किसी के साथ बातचीत करती थी, मगर अब तो फैसला कर लिया था फरबूत घर पर मौजूद हुआ तो इस दौरान वो कमरे से नहीं निकलेगी। अगर ये तजर्बा भी नाकाम हुआ तो कुछ और सोच लेगी। अम्मा बड्डी जितनी भी नेकफुल और नेक दिल और प्यार करने वाली थी, आखिर वो थी तो इनकी मुलाजमा, इसलिए नौकरी ते नखरा की वाला असूल लागू करते हुए आखिर उसको तैयार होना ही पड़ा। लाइट ब्लू सूट पर क्रेप का दुपट्टा सर पर ओढ़कर अपनी लंबी चोटी छुपाई। अम्मा बड्डी का बैग उसके एक बाजू पर लटक रहा था, एक हाथ से अम्मा बड्डी को सहारा देकर बाहर ला रही थी। पैरों में लेदर के सादा डिज़ाइन वाले जूते थे जो सिमाब ने इसको गिफ्ट किए थे, क्योंकि सिमाब हर 6 माह बाद शेखुपुरा रोड पर लेदर की जूतों वाली फैक्ट्री से डिस्काउंट पर पूरे सीज़न के जूते ले आती थी, फिर इसी तरह बहनों और माँ को गिफ्ट करती।
گھر کے سبھی افراد اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ شمیم گراج میں کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ اگلی پیسنجر سیٹ پر نوازش علی موجود تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ تاشفا نے اماں وڈی کو بیٹھنے میں مدد دی۔ اب شمیم ڈرائیور کی سیٹ کی بالکل پیچھے تھی۔ درمیان میں اماں وڈی بیٹھ گئیں اور باقی بچی جگہ میں تاشفا سما گئی۔ اس کو جو غلط فہمی تھی کہ شاید ڈرائیور ہی ساتھ جائے گا، نوازش علی کی آواز نے وہ فہمی بھی دور کر دی۔ غفور جاؤ فربود کو بولو اب نکل بھی آئے۔ جی وہ آگے جے سائیڈ مرر میں آتا وہ دکھائی دیا۔ سکائی بلو شلوار سوٹ پر ڈارک اور لائٹ بلو پرنٹ کی ویسٹ کوٹ تھی۔ آنکھوں پہ کالے شیشے، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ ہاں بھائی چچا، کیا گاڑی کا تیل پانی سب سیٹ ہے؟ ہاں جی بے فکر ہو کر جاؤ۔ چچا غفور نے چابی اس کے حوالے کی تھی، جسے تھام کر وہ اپنی جگہ پہ ٹکتے ہوئے نواز شریف سے مخاطب ہوا۔ ہاں جی تو چلے؟ اتنی تیاری یہاں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کی، تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے لڑکی دیکھنے نہیں بلکہ بیاہ کر لانے چاہ رہے ہو۔ اماں وڈی کی بات پر مسکراتے ہوئے پیچھے کو مڑا۔ دادی سمجھا کرے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ کیوں کزن صاحبہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اینک تھوڑی سی نیچے کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تاشفا نے کچھ کہنے کو منہ تو کھولا مگر آواز باہر نہ نکلی۔ شمیم نے اپنی جگہ پہلو بدلا اور جتاتے ہوئے بولی، فربود فضول گوئی میں وقت ضائع نہ کرو، وہ لوگ انتظار کرے ہوں گے، راستہ بھی کافی لمبا ہے۔ تاشفا لا تعلقی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں سب سے بعد میں فربود کے پرفیوم کی نے پوری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ جی امی، اپنی جگہ سیدھا ہو کر انجن سٹارٹ کر کے بیک ویو مرر سیٹ کیا۔ باہر کھڑے چچا غفور کو ہاتھ ہتلاتے ہوئے گاڑی سے گیٹ سے نکال لایا۔ رہائشی علاقے سے نکلتے ہی ٹائر تیز رفتاری سے راستہ کھانے لگے۔ سارا راستہ فیملی آپس میں باتیں کرتی رہی۔ ایک وہ خاموشی کا روزہ رکھ کر باہر دیکھ رہی تھی، کبھی کبھار اپنے فون کی سکرین روشن کر کے نوٹیفیکیشن دیکھ لیتی، مگر فون اس کے دل کی طرح بالکل خاموش تھا۔ اے سی لگی اتنی آرام دہ سواری میں بیٹھتے ہوئے ہونے کے باوجود تاشفا کو اپنے اندر وحشت اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش ایسا ممکن ہوتا وہ چلتی گاڑی کو دروازہ کھول کر یوں ہی کہیں چلی جاتی۔ گاڑی میں کلک کی آواز گونجنے پر وہ اپنی چونکی، بے اختیار نظر سامنے کو اٹھی۔ بظاہر سامنے سڑک پر دیکھتی دو کالے شیشوں کے پیچھے چھپی خوبصورت مردانہ نظر اس وقت بھی تاشفا کو ہی پڑ رہی تھی۔ اگلی نظر تاشفا نے اپنے ہاتھ پر ڈالی جو کہ دروازے کے لاک کو گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ کیا وہ دروازہ کھولنے کے چکر میں تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی۔ فربود نے اس کی لاک پر گرفت میں مضبوط پڑتی گرفت کو محسوس کرتے گاڑی اندر سے لاک کی تھی، یا پھر شاید تاشفا کو بیدار کرنے کو ایسا کیا تھا۔ جو بھی تھا، تاشفا نے ہینڈل سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ سوچ کر دل کی دھڑکن کٹپٹی میں محسوس ہونے لگی، کیا وہ جاگتے میں اتنی بے خبر ہو جاتی ہے؟ اگر واقعی دروازہ کھل جاتا، اتنی تیز رفتار سے جاتی گاڑی میں سے اس نے سڑک پر گرتے ہی مر جانا تھا۔ جو کسر رہ جاتی وہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک پوری کر دیتی۔ گجرانوالہ سے لاہور والے جی ٹی روڈ پر ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ رش رہا تھا۔ دونوں طرف کی ٹریفک بہت مصروف ہے۔ پہلے کہیں کہیں ڈبل روڈ آتا تھا، مگر اب تو ساری سڑک ڈبل ہے، مگر رش آج بھی بہت ہے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے جیسے سہولتیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے مسائل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مسائل کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے؟ جس وقت گاڑی لڑکی والوں کے گیٹ کے باہر رکی، گھڑی کی سوئیاں ڈھائی پہ جا رہی تھی۔ ادھر فربود نے ہارن دیا، ادھر چوکیدار نے گیٹ واک کر دیا۔ اس کے بعد کا منظر دیکھنے والا تھا۔ لڑکی والے گھر کے سبھی افراد ہاتھوں میں پھول لیے استقبال کو کھڑے تھے۔ فربود نے گاڑی گراج میں لا کر انجن بند کر دیا۔ پھولوں کی چھاؤں میں ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ سب سے آخر میں فربود کسی شہزادے کی طرح گاڑی سے نکلا۔ ایک ایک فرد کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملا۔ تعارف کے دوران جب تاشفا کی جانب سوالیہ نظریں اٹھی، کیا آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ کیونکہ اتنا تو پتہ فربود بیٹے کی کوئی بہن نہیں ہے، تو یہ پھر یہ پیاری سی پری کون ہے؟ ڈاکٹر ارج فلک کی امی نے انتہائی خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جواب میں سانس سے پہلے ہی شمیم نے اپنا دل پرسکون کیا۔ یہ تاشفا ہماری رشتہ دار نہیں بلکہ ہماری ملازمہ ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی نظریں خود پر دیکھ کر تاشفا خود کو سنبھال ہی رہی تھی۔ شمیم کے الفاظ سن کر شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی، نظر اٹھا کر کسی جانب دیکھنے کی اس وقت اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ اماں وڈی نے بہو کو نفرت سے دیکھا جو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ارمان خان کی فیملی ساری کی ساری پڑھی لکھی اور آزاد خیال تھی، اس لیے مہمانوں کو مکس گیدرنگ میں ہی بٹھایا گیا، مگر ان لوگوں کا اخلاق کمال کا تھا۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود کوئی شو بازی نہ تھی، نہ ہی لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر فلک بھی ابھی سامنے نہیں آئی تھی، مگر اس کے بہن بھائی اور ماں باپ کا حسن دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی بھی لاجواب ہی ہے۔ اس کے بہن بھائی اماں وڈی سے گاؤں کی زندگی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آج تک کبھی گاؤں نہیں گئے۔ فلک کی چھوٹی بہن مسلسل فربود کا سر کھا رہی تھی۔ فربود بھائی، آپ نے کبھی کوے کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ ہاں جی، بہت دفعہ۔ وہ اس 11-12 سال کی بچی کو مسکرا کر جواب دینے پر مجبور تھا، کیونکہ اپنی 2 پونی اور موٹی موٹی معصوم آنکھوں کے ساتھ وہ اپنی چھوٹی سی عمر سے ڈھیر چھوٹی لگ رہی تھی۔ اگر میں آپ کے گاؤں آؤں تو کیا آپ مجھے کوے کے انڈے دکھائیں گے؟ کیوں نہیں، اگر نہ ملے پھر بھی میں ای بے سے آرڈر کر کے منگوا لوں گا۔ اس کی بات پر زبردست کہکا پڑا تھا۔ کیا ای بے پہ کوے کے انڈے بھی مل جاتے ہیں؟ امید کی جا سکتی ہے۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں چھوٹے بڑے سب خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لگتا ہی نہیں ہم لوگ پہلی دفعہ مل رہے ہیں، شمیم نے کہا تو فلک کی امی فوراً اتفاق کرتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سچی میں آپ کی ساس
تو ساس نے تو دل ہی جیت لیا. اتنی سادہ خاتون ہے, لگتا ہی نہیں اتنے مربوں کی مالک ہیں. مگر مجھے آپ سے ایک شکوہ ضرور ہے, آپ کو اپنی ساری فیملی کو ساتھ لانا چاہیے تھا. رشتے والی نے بتایا تھا نوازش بھائی کے باقی تو بھائی اور بہن بھی ساتھ رہتے ہیں. ہم نے تو اس حساب سے 20-25 افراد کا انتظام کیا ہوا تھا, مگر آپ تو صرف بس 3 لوگ ہی آئے ہیں. 3 کہاں, اپنی اور نوکرانی ڈال کر ہم 5 تو ہو ہی گئے ہیں. فربود بیٹے کو تو شامل ہی نہ کرے, اور یہ پیاری بچی تو چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے. باقی تو آپ 3 ہی رہ گئے جن سے 2-2 ہاتھ کیے جا سکتے ہیں. شمیم کا حلق کڑوا ہو گیا. ٹھیک ہے, خاندان ایک خوش اخلاق اور چاہت کرنے والا ہوتا, مگر اتنا بھی نہیں کہ لڑکے کی ماں سے زیادہ اہمیت اس کی دادی اور لڑکے کو دی جا رہی تھی. لڑکے کی تایا سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے, اور جب ایک دفعہ بتا دیا تاشفا نوکرانی, پھر بھی اس کو مہمانوں کے ساتھ ہی چائے پانی دیا گیا. اتنا نہیں ہو سکا ذرا علیحدہ سے بٹھا کر ایک کپ چائے دے دیتے. نوکر اور مالک کو ایک ہی پلیٹ میں کھلانے والے جاہل لوگ. اور یہ سب سوچتے ہوئے یہ بات بھول رہی تھی کہ ان کی ساس نے کبھی گھر کے اصل نوکروں کو بھی نوکر سمجھ کر حقیر نہیں جانا تھا. یہ لڑکی تو پھر شمیم کے سگے بھائی کی بیٹی تھی. انہوں نے ایک تاشفا کی وجہ سے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا ہوا تھا, باقی سب باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. جی تو گائز, یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا. اور کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہمارا ابھی کچھ پروگرام سیٹ نہیں ہو رہا. کل کو آئیں گی تو 2 ہی ایپیسوڈ آئیں گی, مطلب کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسی ناول کی میں 2 ایپیسوڈ دیتی ہوں, یا پھر ایک اس کی دیتی ہوں اور ایک جو جنت کے پتے کی روٹین میں آ رہی ہے وہ دیتی ہوں. باقی آپ لوگ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, کہ آپ لوگ جنت کے پتے کی ایپیسوڈ ہی اپنے روٹین پہ لینا چاہتے ہیں یا اس کی 2 ایپیسوڈ لینا چاہ رہے ہیں. تو باقی انشاءاللہ کل ملتے ہیں صبح. ابھی یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لمبی ہوگی اور میرا گلا بھی مجھے لگتا ہے بیٹھ گیا, آواز چینج ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.